ایک اور ٹولے کی لکھی ہوئی دا پاور آف ناؤ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے واقعی دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر، ان کی سوچ پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ بالکل، اور اس کتاب کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ٹولے کے اپنے تجربے سے نکلی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 30 سال کی عمر تک تو وہ بہت شدید اینگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار تھے، یہاں تک کہ خودکشی کے خیالات بھی آتے تھے۔ اوہ! جی، پھر ایک رات وہ کہتے ہیں شدید مایوسی کے عالم میں تھے تو ان کے ذہن میں یہ خیال گونجا، "I cannot live with myself any longer." یعنی میں اپنے آپ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ جی ہاں، اور اس خیال نے انہیں ایک دم جیسے چونکا دیا۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ جو میں ہے اور میرا نفس جس کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتے تھے، یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اچھا؟ ہاں، اور بس یہ ریئلائزیشن تھی جس نے جیسے ان کے ذہن کو ایک لمحے کے لیے بالکل روک دیا، اور وہ ایک ناقابل بیان گہرے سکون اور خوشی کی کیفیت میں چلے گئے۔ واو! یہ تو واقعی ایک ٹرانسفارمیشن ہے۔ تو کیا کتاب کا مین آئیڈیا، مرکزی خیال یہی ہے کہ ہماری اصل حقیقت ہمارے سوچنے والے ذہن سے الگ ہے؟ بالکل وہی۔ ٹولے کا بنیادی پیغام ہی یہی ہے کہ حقیقی خوشی، سکون اور ہماری جو اصل ذات ہے نا، جسے وہ بینگ کہتی ہیں، وہ صرف اب یعنی پریزنٹ مومنٹ میں ہی مل سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کے ساتھ، اپنی سوچوں کے ساتھ اتنے زیادہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ ہم اس لمحے کی جو حقیقت ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب سکھاتی ہے کہ اس ذہنی غلامی سے کیسے آزاد ہوا جائے اور اب کی طاقت کو کیسے محسوس کیا جائے۔ اور کتاب کا انداز بھی سنا ہے کافی دلچسپ ہے، سوال و جواب کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ جی، اس سے سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ٹولے خود کہتے ہیں کہ کتاب کا مقصد صرف آپ کہہ لیں معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ پڑھنے والے کو پڑھتے ہوئے ہی شعور کی ایک بلند سطح کر لے جانا ہے، ایک طرح کی کانشسنس شفٹ کا تجربہ کروانا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کتاب کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلا باب ہے چیپٹر 1، یو آر ناٹ یور مائنڈ۔ نام سے ہی ظاہر ہے یہ ذہن کے ساتھ ہماری آئیڈینٹیفیکیشن پر بات کرے گا۔ صحیح، ٹولے یہاں بالکل واضح کرتی ہیں کہ روحانی بیداری یا جسے انلائٹنمنٹ کہتے ہیں نا، اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہی ہے کہ ہم خود کو اپنا ذہن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ جو مسلسل آواز چل رہی ہے، جو خیالات آ رہے ہیں، بس وہی ہم ہیں۔ اچھا، یعنی یہ جو ہر وقت دماغ میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، جسے وہ کمپلسیو تھنکنگ کہتے ہیں؟ بالکل، یہ مسلسل بے قابو سوچنے کی جو عادت ہے، یہ ہمیں اپنی اصل ذات، اپنے بینگ سے دور رکھتی ہے۔ اب بینگ کیا ہے؟ یہ وہ لازوال، ہمیشہ موجود زندگی ہے، وہ شعور ہے جو ہر چیز کی بنیاد میں ہے، تمام صورتوں اور شکلوں سے ماورا بھی ہے اور ان کے اندر بھی۔ یہ وہ گہرا سکون ہے جو ذہن کے شور کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ ٹولن نے وہ ایک بھکاری کی مثال بھی دی تھی نا، جو سالوں تک ایک صندوق پر بیٹھا بھیک مانگتا رہا، یہ جانے بغیر کہ اس صندوق میں سونا بھرا ہے۔ ہاں بالکل، یہ مثال اسی نقطے کو واضح کرتی ہے کہ اصل خزانہ، حقیقی سکون، خوشی، بینگ، وہ ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ ہمیں اسے کہیں باہر تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اس پر بیٹھے ہیں مگر اسے پہچان نہیں رہے ہیں۔ بینگ کا تصور تھوڑا سا ایبسٹریکٹ لگتا ہے، کیا اسے سمجھنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ دیکھیں، ایکارٹ ٹولے کہتی ہیں کہ اسے خدا کا دوسرا نام سمجھ لیں، لیکن خدا کا لفظ جو ہے وہ صدیوں کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ کہتی ہیں بوجھل ہو چکا ہے، اپنا اصل مطلب کھو چکا ہے۔ بینگ ایک زیادہ کھلا کانسیپٹ ہے، اسے آپ ذہنی طور پر پوری طرح سمجھ نہیں سکتے کیونکہ یہ ذہن سے پرے ہے۔ اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب ذہن خاموش ہو، جب ہم پوری طرح اب میں موجود ہوں۔ یہ وہ خاموش اویئرنیس ہے جو ہماری سوچوں کے پیچھے ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ تو اگر ہم خود کو اپنی سوچوں سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس آئیڈینٹیفیکیشن سے ایک فالس سیلف، ایک نقلی میں پیدا ہوتا ہے جسے ٹولے ایگو کہتی ہیں، اور یہ ایگو جو ہے نا، یہ خوف، عدم تحفظ اور مسلسل کمی کے احساس پر زندہ رہتا ہے، اور یہی ہماری زیادہ تر تکلیفوں کی جڑ ہے۔ دیکھیں، ذہن بذات خود برا نہیں ہے، یہ ایک بہترین ٹول ہے اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، جیسے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ ٹھیک،
لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب ذہن ہمیں استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، جب ہم اس کی سوچوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ تو اس غلامی سے آزادی کا پہلا قدم کیا ہے؟ مطلب اس سوچنے والے the thinker سے خود کو الگ کیسے کریں؟ پہلا قدم تو یہی ریئلائزیشن ہے کہ آپ سوچنے والے نہیں ہیں، آپ وہ شعور ہیں جو ان سوچوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی مشق ہے واچنگ دا تھنکر، اپنے ذہن میں چلنے والی آوازوں کو، خیالات کو، تبصروں کو غیر جانبداری سے، بنا کسی ججمنٹ کے صرف آبزرو کریں۔ اچھا، یعنی بس نوٹس کرنا کہ دماغ میں کیا چل رہا ہے، اس میں الجھے بغیر؟ بالکل، جیسے ہی آپ مشاہدہ کرنے والا بنتے ہیں نا، آپ خود بخود ذہن کی گرفت سے تھوڑا باہر آ جاتے ہیں۔ آپ بے وقت سوچ سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، اور اس آگاہی سے بھی جو سوچ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ آگاہی ہی آپ کی اصل ذات کے قریب ہے۔ اس مشق سے آہستہ آہستہ ذہن میں خاموشی کے وقفے، نو مائنڈ کے گیپس پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہ لمحاتی سکون، یہی انلائٹنمنٹ کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور یہ نو مائنڈ کی حالت، یہ کوئی بے ہوشی یا ٹرانس تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہائٹنڈ اویئرنیس کی حالت ہے، گہری الرٹنس اور سکون کی۔ ٹولے ہوئی اس بات پر زور دیتی ہیں کہ حقیقی ذہانت، کریٹیوٹی، محبت، خوشی اور اندرونی سکون یہ ذہن کی مسلسل بک سے نہیں آتے، بلکہ اس نو مائنڈ کی اسٹیٹ سے، اس گہری سٹلنس سے جنم لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باب کے آخر میں جذبات یعنی ایموشنز کا بھی ذکر ہے۔ سوچ اور جذبات کا کیا تعلق بتایا ہے؟ جذبہ دراصل جسم کا ذہن کے خیالات پر رد عمل ہے۔ مطلب اگر آپ کے ذہن میں غصے والے خیالات چل رہے ہیں تو جسم میں توانائی کی ایک لہر اٹھے گی جسے ہم غصہ کہتے ہیں۔ ٹولے کہتی ہیں کہ جس طرح اپنی سوچوں کو آبزرو کرنا ضروری ہے، اسی طرح اپنے جذبات کو بھی جسم میں محسوس کرنا اور انہیں غیر جانبداری سے آبزرو کرنا اتنا ہی ضروری ہے۔ بعض اوقات ہمارے خیالات اور جذبات میں تضاد ہوتا ہے، ایسے میں جذبہ زیادہ سچائی سے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی اندرونی کیفیت کیا ہے۔ البتہ محبت، خوشی اور سکون، لو، جوائے، پیس، یہ عام جذبات سے زیادہ گہری کیفیات ہیں، یہ بینگ کی سٹیٹس ہیں۔ یہ تو وہی ذہن اور اس سے آزادی کی بات۔ اب آتے ہیں چیپٹر 2 کانشسنس دی وے آؤٹ آف پین پر۔ تکلیف تو زندگی کا ایک بڑا حصہ محسوس ہوتی ہے۔ ٹولے کے مطابق اس تکلیف کی وجہ کیا ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ جی، یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ ہماری زیادہ تر تکلیف غیر ضروری ہے، خود پیدا کردہ ہوتی ہے، اور یہ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ ہم اب یعنی موجودہ لمحے کو قبول نہیں کرتے، ہم اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ ریزسٹنس؟ کس طرح کی مزاحمت؟ ذہنی سطح پر یہ مزاحمت ججمنٹ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہے، مجھے یہ پسند نہیں۔ اور جذباتی سطح پر یہی چیز نیگیٹیوٹی بن جاتی ہے۔ غصہ، مایوسی، دکھ، بے چینی، یہ سب طریقے ہیں حال کو جیسا وہ ہے ویسا قبول نہ کرنے کے۔ تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم بس سب کچھ برداشت کرتے جائیں چپ چاپ؟ نہیں، برداشت کرنا حل نہیں ہے، حل ہے قبول کرنا، ایکسیپٹنس۔ تولے کہتی ہے say yes to life، زندگی کو یعنی اس لمحے کو جیسا وہ ہے ویسا قبول کریں۔ اس کا مطلب بے عملی یا پیسیوٹی بالکل نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں accept then act، پہلے صورتحال کی حقیقت کو تسلیم کریں، مزاحمت چھوڑ دیں، پھر اگر عمل کی ضرورت ہے تو وہ کریں، لیکن پرسکون اور واضح ذہن کے ساتھ۔ جب آپ مزاحمت چھوڑ دیتے ہیں نا تو زندگی آپ کے خلاف نہیں، آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ تو ہوئی موجودہ لمحے کی تکلیف، لیکن جو ماضی کی تکلیف ہے، جو پرانے زخم ہیں، ان کا کیا؟ اس کے لیے تولے پین باڈی کا تصور پیش کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ اور کارآمد کانسیپٹ ہے۔ پین باڈی ہمارے اندر جمع شدہ ماضی کی جذباتی تکالیف کا ایک مجموعہ ہے، ایک طرح کا نیگیٹو انرجی فیلڈ جو ہمارے خلیوں میں رہتا ہے۔ ہاں، یعنی پرانا جذباتی درد جو ابھی تک ہمارے اندر موجود ہے۔ جی بالکل، یہ پین باڈی زیادہ تر وقت ڈومنٹ رہتا ہے، یعنی سویا ہوا، لیکن کچھ خاص ٹریگرز ہوتے ہیں، کوئی واقعہ، کوئی خیال، کسی کی کوئی بات جو اسے ایکٹیو کر دیتے ہیں، اور جب یہ ایکٹیو ہوتا ہے نا تو یہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، ہم پین باڈی بن جاتے ہیں۔ یہ پھر مزید تکلیف دہ سوچیں اور جذبات پیدا کرتا ہے،
اور ایسے حالات کو اپنی طرف کھینچتا ہے جو اس کی شدت کو بڑھائیں، کیونکہ یہ تکلیف پر ہی زندہ رہتا ہے۔ یہ تو واقعی کسی پیراسائٹ جیسا لگ رہا ہے۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ تو اس سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا اسے لڑنا چاہیے؟ نہیں، لڑنے سے تو یہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ ٹولے کہتی ہیں کہ اسے نمٹنے کا واحد طریقہ ہے اسے آبزرو کرنا۔ جب آپ محسوس کریں کہ پین باڈی فعال ہو گیا ہے، وہ شدید غصہ یا گہرا دکھ یا کوئی اور پرانا جذباتی پیٹرن، تو اپنی توجہ اس احساس پر لائیں جو آپ کے جسم میں ہے۔ اس توانائی کو محسوس کریں، اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہ ہوں، یعنی یہ نہ سمجھیں کہ میں دکھی ہوں، بلکہ یہ دیکھیں کہ میرے اندر دکھ کا احساس اٹھ رہا ہے۔ آپ شاہد بن جائیں، واچر۔ یعنی کانشیسنس کی روشنی اس پر ڈالیں۔ بالکل، آپ کی پریزنس، آپ کی آگاہی کی روشنی میں پین باڈی تحلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹرانسمیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ اسے بنا ججمنٹ کے قبولیت کے ساتھ آبزرو کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن توڑ دیتے ہیں۔ آپ کی پریزنس اسے مزید فیول ملنے سے روکتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنی طاقت کھو دیتا ہے۔ لیکن کئی بار لوگ اپنی تکلیف سے اتنی گہرائی سے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ لگتا ہے وہ اسے چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، مطلب ان کی شناخت ہی ان کے مظلوم یا ناخوش ہونے سے جڑ جاتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ بالکل، ایگو اکثر پین باڈی کے ساتھ مل کر ایک ان ہیپی سیلف کی شناخت بنا لیتا ہے اور اسے برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اس شناخت کو کھونے کا ایک لاشعوری خوف ہوتا ہے جو ہمیں پین باڈی سے ڈس آئیڈینٹیفائی ہونے سے روکتا ہے۔ ایسے میں ٹولے کہتے ہیں اپنی اس ریزسٹنس کو، اپنی تکلیف سے اس اٹیچمنٹ کو، اور حتیٰ کہ ناخوش رہنے میں ملنے والی اس عجیب سی تسکین کو بھی، جسے وہ پرورس پلیجر کہتے ہیں، اسے بھی آبزرو کرنا ضروری ہے۔ یہ بہت سٹل ہو سکتا ہے۔ اسی باب میں خوف یعنی فیئر کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ سائیکولوجیکل فیئر یعنی وہ خوف جو کسی حقیقی فوری خطرے کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے۔ کیا ہوگا اگر؟ یہ اب میں نہ ہونے اور ذہن کے ساتھ، خاص طور پر ایگو کے ساتھ آئیڈینٹیفائڈ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایگو چونکہ ایک فالس سیلف ہے، ایک کمزور سی ساخت ہے، اس لیے وہ ہمیشہ خود کو خطرے میں محسوس کرتا ہے۔ اس کا سب سے بنیادی خوف فنا کا خوف ہے، انائلیشن کا، موت کا۔ اچھا، تو بحث میں اپنی بات منوانے کی ضد بھی اسی خوف کی شکل ہے؟ ٹولے کے مطابق ہاں، جب آپ اپنی ذہنی پوزیشنز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں نا، تو ان پر حملہ آپ پر حملہ محسوس ہوتا ہے اور آپ اپنی بقا کے لیے لڑتے ہیں۔ جب آپ ذہن سے ڈس آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں تو یہ خوف کم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا وجود آپ کی سوچوں پر منحصر نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، باب کے آخر میں ایگو کی تکمیل یعنی ہولنس کی تلاش کا ذکر ہے۔ وہ احساس کہ کچھ کمی ہے۔ جی، ایگو ہمیشہ کمی یعنی لیک اور نامکمل ہونے کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے۔ اس اندرونی خلا کو پر کرنے کے لیے لوگ پھر باہر کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دولت، کامیابی، رشتے، شناخت۔ لیکن یہ خلا ان چیزوں سے کبھی مستقل طور پر نہیں بھرتا، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی اصل ذات، آپ کا بینگ نہیں ہے۔ حقیقی تکمیل صرف بینگ میں ملتی ہے جو اب میں موجود ہے۔ اسی لیے ٹولے کہتے ہیں ڈائی بیفور یو ڈائی اینڈ فائنڈ that there is no death، یعنی اپنی جھوٹی انا سے مر جائیں، ایگوئک سیلف سے، اس کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن ختم کر دیں، تو آپ پائیں گے کہ آپ کی اصل ذات لازوال ہے۔ یہ واقعی گہری باتیں ہیں۔ اب آتے ہیں چیپٹر 3 موونگ ڈیپلی انٹو دا ناؤ پر۔ پہلے دو ابواب نے مسئلہ واضح کیا، مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کا نتیجہ پین۔ اب یہ باب غالباً حل کی طرف جائے گا، یعنی اب میں گہرائی تک اترنے کے طریقوں پر بات کرے گا۔ بالکل، ٹولے یہاں شروع میں ہی ایک اہم بات کہتی ہیں کہ ذہن کے مسائل کو صرف ذہن کی سطح پر تجزیہ کرنے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ بنیادی خرابی یعنی مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن کو سمجھنے کے بعد مزید ذہنی پیچیدگیوں میں الجھنا آپ کو ذہن سے باہر نہیں لے جائے گا۔ ایگو کو تو مسائل پسند ہے، وہ ان سے اپنی شناخت مضبوط کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سوچ وچار سے نکل کر کسی اور طریقے پر عمل کرنا ہوگا؟ جی، اور اس کی کلید ہے اینڈ the delusion of time،
وقت کے فریب کو ختم کرنا۔ ٹولے کہتی ہیں کہ وقت اور ذہن لازم و ملزوم ہے۔ جیسے ہی ہم ذہن سے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، ہم نفسیاتی وقت میں قید ہو جاتے ہیں، سائیکولوجیکل ٹائم، یعنی ماضی اور مستقبل میں، اور اب کی حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ماضی ہمیں شناخت دیتا ہے، میں کون ہوں، اور مستقبل نجات یا تکمیل کا وعدہ کرتا ہے، جب مجھے فلاں چیز مل جائے گی تو میں خوش ہوں گا۔ ٹولے کے مطابق یہ دونوں ایلیوژنز ہیں۔ لیکن وقت تو ایک حقیقت ہے، گھڑی چل رہی ہے، دن رات ہو رہے ہیں، اس کے بغیر دنیا کیسے چلے گی؟ ٹولے یہاں کلاک ٹائم اور سائیکولوجیکل ٹائم میں فرق واضح کرتی ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کلاک ٹائم عملی مقاصد کے لیے بالکل ضروری ہے، ملاقات کا وقت طے کرنا، ماضی کے تجربات سے سیکھنا، مستقبل کے لیے عملی منصوبہ بندی کرنا۔ سائیکولوجیکل ٹائم کیا ہے؟ وہ ہے ماضی کے ساتھ جذباتی طور پر جڑے رہنا، پچھتاوا، رنجش، یا مستقبل میں ذہنی طور پر کھوئے رہنا، پریشانی، امیدوں میں الجھنا۔ ٹولے کہتی ہیں کہ اصل قیمتی چیز وقت نہیں بلکہ اب یعنی ناؤ ہے۔ یہی واحد حقیقت ہے جو ہمارے پاس ہے۔ یہ وہ واحد سپیس ہے جس میں زندگی وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ماضی صرف یادداشت کا ایک نقش ہے جو اب میں فعال ہوتا ہے، اور مستقبل صرف ایک تصوراتی اب ہے۔ تو اب ہی وہ واحد دروازہ ہے، پورٹل ہے جو ہمیں اپنی اصل ذات بینگ تک لے جا سکتا ہے۔ بالکل، اب ہی وہ پورٹل ہے جو ہمیں ذہن اور وقت کی قید سے نکال کر بینگ کی ٹائم لیس ریلم میں لے جا سکتا ہے۔ انہوں نے وہ درخت والی مثال دی تھی نا، کہ جب ہم اب میں ہوتے ہیں تو ہمارا تجربہ کیسے بدل جاتا ہے۔ ہاں، وہ کہتی ہیں کہ جب آپ پوری طرح اب میں موجود ہوتے ہیں تو آپ چیزوں کو صرف ذہنی لیبلز اور تصورات کی اسکرین سے نہیں دیکھتے۔ آپ ایک درخت کو دیکھتے ہیں تو صرف اس کی شکل اور نام نہیں جانتے، بلکہ آپ اس کے اندر کی خاموش زندگی، اس کی روح، اس کے بینگ کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ خود کو اس سے اور کائنات کی ہر شے سے جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ جاننا ہے جو ذہن کی گرفت سے باہر ہے۔ یہ تو بہت پرکشش لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اب کی طاقت کو ایکسس کیسے کریں؟ مطلب روزمرہ کی زندگی میں کیا کریں؟ ہاں، اس کی مشق کرنی پڑتی ہے۔ یہ خود بخود نہیں ہوتا۔ شروع میں اپنی توجہ کو بار بار ماضی اور مستقبل کے خیالات سے ہٹا کر اب پر لانے کی کوشش کریں۔ اپنے ذہن کی اب سے بھاگنے کی عادت کو آبزرو کریں۔ جس لمحہ آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ پریزنٹ نہیں ہیں، اسی لمحے آپ پریزنٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ اویئرنس ہی پریزنس ہے۔ اچھا، جی، اپنے خیالات، جذبات اور جسمانی سینسیشنز کے واچر بنیں۔ خاص طور پر جب کوئی شدید جذباتی رد عمل اٹھے، اس وقت گہری پریزنس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ اس ری ایکشن میں بہہ نہ جائیں بلکہ اسے آبزرو کر سکیں۔ کلاک ٹائم اور سائیکولوجیکل ٹائم کا فرق، کیا اسے تھوڑا اور واضح کر سکتی ہیں؟ یہ سمجھنا واقعی بہت ضروری لگ رہا ہے۔ ضرور، دیکھیں، کلاک ٹائم استعمال کرنا بالکل ٹھیک ہے بلکہ ضروری ہے۔ جیسے اگر آپ نے کل صبح 9 بجے کہیں پہنچنا ہے تو آپ الارم لگائیں گے، یہ کلاک ٹائم کا استعمال ہے۔ لیکن اگر آپ ساری رات اسی فکر میں گزار دیں کہ پتہ نہیں پہنچ پاؤں گی یا نہیں، کیا ہوگا، تو یہ سائیکولوجیکل ٹائم میں پھنسنا ہے۔ ماضی کے غلطی سے سبق سیکھنا کلاک ٹائم کا مفید استعمال ہے، لیکن اسی غلطی پر گھنٹوں پچھتانا یا خود کو مجرم محسوس کرنا سائیکولوجیکل ٹائم کا عذاب ہے۔ مستقبل کے لیے اہداف مقرر کرنا اور ان کے لیے اب میں کام کرنا کلاک ٹائم ہے، لیکن صرف نتیجے پر نظر رکھنا اور اب میں کیے جانے والے عمل سے لطف اندوز نہ ہونا یا اس سے بے چین ہونا، یہ سائیکولوجیکل ٹائم ہے۔ یہ سائیکولوجیکل ٹائم تو واقعی بہت سی پریشانیوں کی جڑ لگتا ہے۔ ٹولے اسے ایک ذہنی بیماری کہتی ہیں۔ اجتماعی سطح پر دیکھیں تو بڑے بڑے نظریات، آئیڈیالوجیز جو ایک بہتر مستقبل کا وعدہ کرتے ہیں، اکثر حال کو قربان کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں حال میں بے پناہ تشدد اور تکلیفیں پیدا ہوتی ہیں۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ جی بالکل۔ انفرادی سطح پر یہ ہمیں مسلسل ایک ریسٹ لیس ڈرائیونگ میں، ایک بے چین جدوجہد میں مبتلا رکھتا ہے۔ ہم ہمیشہ یہاں کے بجائے وہاں پہنچنا چاہتے ہیں، اس لمحے سے غیر مطمئن رہتے ہیں۔ ٹولے تو یہاں تک کہتی ہیں کہ تمام نیگیٹیوٹی کی جڑ وقت میں ہے، سائیکولوجیکل ٹائم میں۔ سب ماضی میں زیادہ اٹکے رہنے اور اب میں کم موجود ہونے کی وجہ سے ہیں۔ ان کے مطابق
اصل مسئلہ بیرونی حالات نہیں ہے بلکہ وقت میں جکڑا ہوا ہمارا ذہن ہے۔ تو اگر زندگی میں حقیقی مسائل ہوں، بیماری ہے، مالی مشکلات ہیں، رشتے میں تناؤ ہے، تو ان سے نجات کیسے ملے گی؟ صرف اب میں آ کر؟ دیکھیں، ٹولے کا نکتہ یہ نہیں کہ مسائل غائب ہو جائیں گے، بلکہ یہ کہ اب میں مسئلہ نہیں ہوتا، صرف ایک صورتحال سچویشن ہوتی ہے جس سے نمٹنا ہوتا ہے یا اسے قبول کرنا ہوتا ہے۔ مسئلہ ایک ذہنی تعمیر ہے، مائنڈ میڈ ہے، جسے زندہ رہنے کے لیے ماضی اور مستقبل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ اپنی پوری توجہ اب پر لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس لمحے کیا کرنے کی ضرورت ہے یا کیا قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یا تو عمل کرتے ہیں یا قبول کرتے ہیں۔ پریشانی جو کہ مستقبل کا خوف ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اپنی لائف سچویشن اور لائف میں فرق کرنا بھی اسی سلسلے میں اہم ہے۔ بہت اہم۔ آپ کی لائف سچویشن آپ کی زندگی کے حالات کا مجموعہ ہے۔ آپ کا ماضی، آپ کا مستقبل، آپ کے مسائل، آپ کی کہانیاں، یہ سب مائنڈ سٹف ہے، یہ وقت میں ہے۔ آپ کی لائف، آپ کی حقیقی زندگی وہ ہمیشہ اب ہے۔ تو اپنی لائف سچویشن کی کہانیوں میں کھونے کے بجائے اپنی لائف پر توجہ دیں جو اس لمحے میں ہے۔ اور یہ کیسے کریں؟ اپنے حواس کا بھرپور استعمال کریں، جہاں ہیں وہیں پوری طرح موجود ہوں۔ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو واقعی دیکھیں، آوازوں کو سنیں، ہوا کو اپنی جلد پر محسوس کریں، اپنی سانس کے آنے جانے پر توجہ دیں، جسم کے اندر زندگی کی ہلکی سی توانائی کو محسوس کریں۔ ہر چیز کو ویسا ہی ہونے دیں جیسی وہ اس لمحے میں ہے، بنا کسی ذہنی مزاحمت کے۔ اس طرح آپ وقت کے خواب سے بیدار ہو کر حال کی حقیقت میں آ جاتے ہیں۔ باب کے آخر میں جوائے آف بینگ کا ذکر ہے۔ یہ خوشی کہاں سے آتی ہے؟ یہ خوشی حالات پر منحصر نہیں ہوتی، یہ بینگ سے، یعنی آپ کی اپنی گہری ترین ذات سے پھوٹتی ہے، جب آپ اب کے ساتھ الائن ہوتے ہیں۔ ٹولے مشورہ دیتی ہیں کہ اپنے آپ سے پوچھیں، جو میں اس وقت کر رہی ہوں کیا اس میں جوائے، ایز اور لائٹنس ہے؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وقت یعنی ماضی یا مستقبل کی سوچ حال پر غالب آ گئی ہے۔ کیا کر رہے ہیں سے زیادہ اہم ہے کہ کیسے کر رہے ہیں۔ عمل پر پوری توجہ دیں، اس کے نتیجے کی فکر میں گم نہ ہوں۔ جب آپ حال کا احترام کرتے ہیں، اس لمحے میں کیے جانے والے کام کو اپنی پوری توجہ دیتے ہیں، تو خوشی اور آسانی ایک بائی پروڈکٹ کے طور پر خود بخود آ جاتی ہے۔ آپ کا اپنی ذات کا احساس بینگ سے آتا ہے، آپ کے ماضی یا مستقبل سے نہیں۔ آپ خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بالکل مختلف زاویہ ہے زندگی کو دیکھنے کا۔ اب چلتے ہیں چیپٹر 4 مائنڈ اسٹریٹجیز فار اوائڈنگ دا ناؤ کی طرف۔ ایسا لگتا ہے کہ ذہن کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اب سے دور رکھے۔ وہ کیا طریقے، کیا اسٹریٹجیز استعمال کرتا ہے؟ بنیادی مسئلہ ٹولے کے مطابق لاس آف ناؤ ہے۔ یہ وہ بنیادی وہم ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ جب ہم اپنی اصل ذات بینگ سے اپنا تعلق بھول جاتے ہیں اور ذہن اور اس کی کہانیوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، تو ہم خود کو کائنات سے کٹا ہوا ایک الگ تھلگ ٹکڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی احساس جدائی سے خوف اور کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں، اور ذہن ہمیں اب سے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ اب میں ایگو، وہ فالس سیلف تحلیل ہونے لگتا ہے۔ اب میں صرف حقیقت ہوتی ہے، ایگو کی کہانیاں نہیں۔ ٹولے دو طرح کی انکانشسنس یا غفلت کا ذکر کرتی ہیں، عام یعنی آرڈنری اور گہری یعنی ڈیپ۔ ان میں کیا فرق ہے؟ آرڈنری انکانشسنس وہ مستقل، ہلکی سی بے چینی، بوریت یا عدم اطمینان کی کیفیت ہے جسے زیادہ تر لوگ نارمل سمجھتے ہیں۔ یہ پس منظر میں چلنے والے ایک شور کی طرح ہے۔ ڈیپ انکانشسنس شدید جذباتی یا جسمانی تکلیف کی حالت ہے، جیسے شدید غصہ، گہرا دکھ یا مایوسی۔ یہ اکثر پین باڈی کے فعال ہونے پر ہوتی ہے۔ دونوں حالتوں میں مشترک چیز وہی ہے، ذہن کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن اور اب کے خلاف لاشعوری مزاحمت۔ اور لوگ اس بے چینی یا تکلیف سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مطلب وہ کس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں؟ وہ لاشعوری طور پر اب کی اس غیر اطمینان بخش حقیقت سے فرار چاہتے ہیں۔
وہ مستقبل میں کسی قسم کی نجات یا خوشی ڈھونڈتے ہیں جو کبھی نہیں آتی، کیونکہ نجات اور خوشی صرف اب میں ہی مل سکتی ہے۔ وہ وقتی طور پر ذہن کو بہلانے والی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، لذت، کامیابیاں، رشتے، نشہ یا کوئی بھی ڈسٹریکشن، تاکہ حال کی اس بنیادی بے چینی یا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس آرڈنری انکانشسنس سے کیسے نکلا جائے جو ہلکی سی بے چینی ہر وقت محسوس ہوتی رہتی ہے؟ اس کا علاج ہے پریزنس کو بڑھانا۔ جب آپ کو ماضی یا مستقبل کے بارے میں سوچنے کی عملی ضرورت نہ ہو تو اپنی توجہ وہاں سے ہٹا لیں۔ اپنے ذہن کی اب کے خلاف مزاحمت کرنے کی جو سٹل عادتیں ہیں نا، ان کو آبزرو کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پریزنس لائیں، اپنی سانس پر توجہ دیں، اپنے جسم کے اندرونی توانائی کے میدان کو محسوس کریں، اپنے ہاتھوں میں زندگی کو محسوس کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم آپ کو آہستہ آہستہ حال میں لنگر انداز کرتے ہیں، اینکر کرتے ہیں۔ اور جب ہم واقعی ناخوش ہوں، ڈیپ انکانشسنس میں ہوں، تب کیا کریں؟ ناخوشی، انہیپینس، دراصل آپ کے بیرونی حالات اور آپ کے ذہن کی ان حالات کے بارے میں توقعات، مطالبات یا تشریحات کے درمیان کا فاصلہ ہے، گیپ ہے۔ یہ جو ہے واٹ از کی شدید مخالفت سے پیدا ہوتی ہے۔ ٹولے کہتے ہیں کہ اس ازنس کو، اس لمحے کی حقیقت کو دیکھیں، اسے پہچانیں اور اسے قبول کریں۔ قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، بلکہ یہ کہ آپ کا عمل ایکسیپٹنس سے پیدا ہو، نیگیٹیوٹی اور ریزسٹنس سے نہیں۔ قبولیت آپ کو صورتحال سے لڑنے کے بجائے اس کے ساتھ دانش مندی سے کام کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ اسی سلسلے میں ٹولے کا یہ مشورہ بہت طاقتور ہے۔ Wherever you are, be there totally۔ جی بالکل۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کو اپنا حال، اپنی موجودہ صورتحال ناقابل برداشت لگے تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں۔ یا تو اس صورتحال سے نکل جائیں، یا اسے بدل دیں، یا پھر اسے مکمل طور پر قبول کر لیں۔ ذمہ داری لیں، اپنے اندرونی سکون کی ذمہ داری لیں۔ اور یہ جو قبولیت یا سرنڈر ہے، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ زندگی کے بہاؤ کے ساتھ چلنے کی حکمت ہے۔ یہ اندرونی مزاحمت کو چھوڑ دینا ہے، جس سے بے پناہ توانائی آزاد ہوتی ہے۔ ذہن کی حال سے بچنے کی حکمت عملی۔ تو کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصل مسئلہ ہمارے بیرونی حالات نہیں ہے، جی نہیں۔ جیسے کل کے بل ہوں یا بڑھاپا آ رہا ہو۔ اصل مسئلہ ہے حال کا کھو جانا، جی یعنی لاس آف ناؤ۔ بالکل، یہ ایک بنیادی وہم ہے، ایک کور ڈیلوژن جو عام حالات کو بھی ذاتی مسائل اور تکلیف میں بدل دیتا ہے۔ اور وقت سے آزادی کا کیا مطلب ہے یہاں؟ وقت سے آزادی کا مطلب ہے یہ سمجھنا کہ ہمیں اپنی شناخت کے لیے ماضی کی ضرورت نہیں ہے، اچھا۔ اور نہ ہی اپنی تکمیل کے لیے مستقبل کی۔ یہ ایک نفسیاتی ضرورت سے آزاد ہونا ہے۔ یہ تو بہت گہری تبدیلی لگتی ہے۔ جی، یہ شعور کی سب سے گہری تبدیلی ہے۔ کبھی کبھی وہ تبدیلی شدید تکلیف میں مکمل سرنڈر یعنی ٹوٹل سرنڈر سے اچانک آ جاتی ہے۔ اچھا۔ لیکن زیادہ تر لوگوں کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، شعوری کوشش۔ تو جب ہمیں پہلی بار اس بے وقت شعور یا ٹائم لیس اسٹیٹ آف کانشسنس کی کوئی جھلک ملتی ہے تو کیا ہم فوراً بدل جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اکثر وقت اور موجودگی یعنی پریزنس کے درمیان آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن اہم بات یہ ہے، اگر آپ یہ جان لیتے ہیں کہ آپ موجود نہیں ہیں، مطلب آپ کا دھیان بھٹکا ہوا ہے، تو یہ جاننا بذات خود موجودگی کی ایک علامت ہے۔ اچھا، یہ جاننا ہی موجودگی ہے؟ جی ہاں، ایک طرح سے یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ کتاب میں بے ہوشی کی 2 سطحوں کا ذکر ہے، عام بے ہوشی اور گہری بے ہوشی۔ یہ کیا ہیں؟ دیکھیں، عام بے ہوشی یا آرڈینری انکانشسنس وہ حالت ہے جب ہم لاشعوری طور پر اپنے خیالات، جذبات، رد عمل، خواہشات، نفرتیں، ان سب سے خود کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہی سب کچھ ہیں۔ بالکل، یہ ایک مستقل ہلکی سی بے چینی، عدم اطمینان، بوریت یا گھبراہٹ کی کیفیت ہے جسے زیادہ تر لوگ نارمل زندگی سمجھتے ہیں۔ اور لوگ اس بے چینی سے بھاگنے کے لیے وہ اکثر مختلف چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ جی ہاں، جیسے شراب، منشیات، سیکس، کھانا، کام، ٹی وی یا شاپنگ، جو صرف وقتی طور پر دھیان بھٹاتی ہیں۔ بالکل۔ اور پھر آتی ہے گہری بے ہوشی،
جب حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں، انا یعنی ایگو کو خطرہ محسوس ہوتا ہے یا کوئی بڑا چیلنج یا نقصان ہوتا ہے، تب تو یہ عام بے ہوشی، گہری بے ہوشی یا ڈیپ انکانشسنس میں بدل جاتی ہے۔ یہ زیادہ شدید تکلیف اور ناخوشی کی حالت ہے۔ اس میں وہ درد جسم یا پین باڈی والی بات بھی آتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اس میں اکثر ہمارا درد جسم متحرک ہو جاتا ہے اور ہم مکمل طور پر اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ ٹولے کہتے ہیں کہ جسمانی تشدد جیسی چیزیں وہ گہری بے ہوشی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو ہم اپنی شعور کی سطح کیسے جانچ سکتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا بہترین پیمانہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے چیلنجز کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بے ہوش شخص مشکل میں اور گہرا بے ہوش ہو جاتا ہے، جبکہ ایک باشعور شخص وہ مشکل میں مزید شدت سے باشعور اور حاضر دماغ ہو جاتا ہے۔ تو چیلنجز ایک طرح سے موقع ہیں۔ جی بالکل، چیلنجز دراصل بیدار ہونے کے موقع ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ عام حالات میں جب سب ٹھیک چل رہا ہو تبھی زندگی میں زیادہ شعور لانے کی مشق کی جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے موجودگی کی طاقت یا پریزنس پاور بڑھتی ہے، جو ایک آپ کہہ لیں ایک ہائی وائبریشنل فریکوینسی کا توانائی کا میدان بناتی ہے، اچھا، جہاں بے ہوشی یا منفیت وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ کتاب میں کارل جنگ کا ایک حوالہ بھی ہے، ایک مقامی امریکی چیف کے ساتھ ان کی گفتگو کا۔ جی ہاں، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ چیف نے کہا تھا کہ سفید فام لوگ ہمیشہ بے چین، تناؤ زدہ اور کچھ نہ کچھ تلاش کرتے نظر آتے ہیں، جیسے وہ پاگل ہوں۔ یہ مشاہدہ آج بھی کتنا ریلیونٹ لگتا ہے۔ ہاں وہ تو ہے، اور یہ بے چینی صرف مغربی صنعتی تہذیب کی پیداوار نہیں، یہ بہت پرانی ہے۔ بدھا اور یسوع مسیح کے زمانے میں بھی کی۔ جی بالکل، ٹولے کہتے ہیں تکلیف کی جڑ ہماری مسلسل چاہت اور خواہش میں ہے، حال کی یہ مسلسل مزاحمت یہی ہماری اجتماعی بے عملی یعنی کلیکٹیو ڈسفنکشن کی بنیاد ہے۔ فرائیڈ کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، فرائیڈ نے بھی اس بے چینی کو پہچانا تھا، لیکن وہ اس کی اصل جڑ اور اس سے آزادی کے امکان کو نہیں سمجھ پائے تھے۔ تو اس عام بے ہوشی سے نکلنے کا عملی طریقہ کیا ہے؟ اسے کیسے ختم کیا جائے؟ اسے باشعور بنا کر اپنی اندرونی حالت کا مشاہدہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ خود سے سوال پوچھیں۔ جی، خود سے پوچھیں، کیا میں اس لمحے پرسکون ہوں یا اس لمحے میرے اندر کیا چل رہا ہے؟ اندرونی حقیقت بنیادی ہے، بیرونی حالات ثانوی ہیں۔ جب آپ بے چینی محسوس کریں تو دیکھیں کہ آپ کس طرح حال کی مزاحمت یا انکار کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم کسی صورتحال سے ناخوش ہیں، جیسے اپنی جاب سے، تو اس ناخوشی اور مزاحمت کا مشاہدہ کریں، دیکھیں آپ کا ذہن کیا کہانیاں بنا رہا ہے۔ اور جسم کا رد عمل؟ ہاں، اور جسم کا رد عمل کیا ہے؟ یعنی جذبہ، کیا یہ احساس خوشگوار ہے یا ناخوشگوار؟ کیا آپ کے پاس کوئی انتخاب ہے؟ چاہے آپ کے خیالات اور جذبات کتنے ہی جائز کیوں نہ لگیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ جو ہے یعنی واٹ از کی مزاحمت کر رہے ہیں، آپ حال کو دشمن بنا رہے ہیں اور ناخوشی پیدا کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ ناخوشی صرف آپ تک نہیں رہتی، یہ آپ کے اندرونی وجود، ارد گرد کے لوگوں اور اجتماعی انسانی نفسیات کو بھی آلودہ کرتی ہے۔ سیارے کی آلودگی کی طرح؟ جی، ٹولے کہتے ہیں سیارے کی آلودگی اندرونی نفسیاتی آلودگی کا ہی عکس ہے۔ تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے اگر جاب سے ناخوش ہیں؟ ٹولے 3 آپشن دیتے ہیں، یا تو وہ کام کرنا چھوڑ دیں، یعنی نوکری چھوڑ دیں؟ ہاں، یا متعلقہ شخص سے بات کریں، صورتحال بدلنے کی کوشش کریں، اور تیسرا؟ یا پھر اس منفیت کو چھوڑ دیں جو آپ کے ذہن نے پیدا کی ہے اور جس کا کوئی مقصد نہیں سوائے آپ کے جھوٹے نفس ایگو کو مضبوط کرنے کے، اسے مکمل طور پر قبول کر لیں۔ قبول کر لیں؟ جی، منفیت کبھی بھی کسی صورتحال سے نمٹنے کا بہترین طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کو پھنسا دیتی ہے، حقیقی تبدیلی کو روکتی ہے۔ اور منفی توانائی سے کیا گیا کام؟ وہ اسی سے آلودہ ہو جاتا ہے اور مزید درد اور ناخوشی پیدا کرتا ہے، اور منفی اندرونی حالت متعدی بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ منفیت، یہ غصہ، ناراضگی، اسے چھوڑنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا۔ اسے کیسے چھوڑیں؟ اسے بس چھوڑ کر، بس چھوڑ کر؟ ہاں، جیسے آپ گرم کوئلہ ہاتھ سے گرا دیتے ہیں یا کوئی بیکار سامان، یہ سمجھ کر کہ آپ مزید تکلیف یا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے، اور پھر اسے جانے دیں۔ اس کے لیے حال کی طاقت چاہیے۔ جی، پاور آف ناؤ تک رسائی ضروری ہے، اور قبولیت یا ایکسیپٹنس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے منفی جذبات برداشت کرتے رہیں۔ اچھا؟ حقیقی قبولیت کا مطلب ہے ان جذبات کو پہچاننا، ان کے پیغام کو سمجھنا
और फिर उनसे ऊपर उठ जाना, ताकि वो बार बार पैदा ही ना हो, वरना कबूलियत सिर्फ एक ज़हनी लेबल बनकर रह जाती है। कहीं हम अपने बेहोश रहने के हक का दिफा तो नहीं कर रहे होते? हाँ, ये सवाल टुलेस पूछते हैं, क्या आप अपने तकलीफ उठाने के हक का दिफा तो नहीं कर रहे? किताब में शिकायत करने को भी आम बेहोशी की मिसाल कहा गया है। जी बिल्कुल। शिकायत करना, चाहे बोल कर हो या सिर्फ सोच में, ये हमेशा जो है कि अदम कबूलियत होती है। और ये हमें विक्टिम बनाती है। बिल्कुल, आपको शिकार यानी विक्टिम बनाती है। जब आप शिकायत करने के बजाय अमल करते हैं या वाज़े बात करते हैं तो आप ताकत में होते हैं। तो फिर वही 3 ऑप्शंस। हाँ, टोले के मुताबिक किसी भी नागवार सूरत हाल में 3 ही रास्ते हैं। सूरत हाल से निकल जाएं, उसे बदलें या उसे मुकम्मल तौर पर कबूल करें। जिम्मेदारी लें, अभी इंतखाब करें, नताइज कबूल करें, कोई बहाना नहीं, कोई मनफियत नहीं। अपना अंदरूनी मुकाम साफ रखें। और अगर अमल करना हो, जैसे सूरत हाल छोड़नी हो या बदलनी हो, तो पहले मनफियत छोड़ दें। बसीरत से पैदा होने वाला अमल मनफियत से पैदा होने वाले अमल से ज़्यादा मौसर है। और अगर हम फंसे हुए महसूस करें, कोई अमल ना कर पाएं, तो टोले कहते हैं कोई भी अमल अक्सर बेअमली से बेहतर है। अगर गलती हो तो आप सीखते हैं, अगर फंसे रहें तो कुछ नहीं सीखते। और अगर खौफ रोक रहा हो, तो खौफ को तस्लीम करें, उसे देखें, अपनी तवज्जो उस पर मरकूज करें, उसके साथ मुकम्मल तौर पर मौजूद रहें। ये खौफ और सोच के दरमियान ताल्लुक को काट देता है। हाल की ताकत इस्तेमाल करें। और अगर वाकई कुछ नहीं कर सकते, ना निकल सकते हैं, ना बदल सकते हैं, तब आखिरी ऑप्शन बचता है। तमाम अंदरूनी मुज़ाहमत छोड़कर अपने ये और अब को मुकम्मल तौर पर कबूल करें। ये है सुपुर्दगी या सरेंडर। जी, और ये कमज़ोरी नहीं है, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। सिर्फ सुपुर्दा शख्स के पास ही रूहानी ताकत होती है। इससे क्या होगा? इससे आप अंदरूनी तौर पर सूरत हाल से आज़ाद हो जाएंगे और हो सकता है सूरत हाल खुद ही बदल जाए। किताब में इंतजार करने की आदत पर भी बात हुई है। क्या ये भी हाल से बचने का एक तरीका है? स्ट्रेस्ड होने का जिक्र भी है। यकीनन। क्या आप स्ट्रेस्ड हैं? क्या आप मुस्तकबिल तक पहुंचने में इतने मसरूफ हैं कि हाल सिर्फ वहां तक पहुंचने का जरिया बन गया है? तनाव इसलिए होता है कि आप यहां हैं लेकिन वहां होना चाहते हैं। ये एक अंदरूनी तकसीम है, पागलपन है। लेकिन हम तेजी से काम तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल, आप तेजी से चल सकते हैं, काम कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बगैर मुस्तकबिल में खुद को पेश किए और बगैर हाल की मुज़ाहमत किए। बस मुकम्मल तौर पर करें, तवानाई के बहाव से लुत्फ उठाएं। और माजी का क्या, अगर वो जहन पर हावी हो? हाँ, क्या माजी आपकी तवज्जो का बड़ा हिस्सा लेता है? क्या आप अक्सर उसके बारे में बात करते या सोचते हैं, मुस्बत या मनफी? जुर्म, फखर, नाराजगी, गुस्सा, पछतावा, खुद रहमी? अगर ऐसा है तो आप न सिर्फ झूठे नफ्स को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि अपनी नफ्सियात में माजी जमा करके जिस्म के बढ़ापे के अमल को भी तेज कर रहे हैं। तो क्या करें? हर लम्हा माजी के लिए मर जाएं। उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ उसका हवाला दें जब यह हाल से बिल्कुल मुतालिक हो। और परेशानी? क्या अगर वाले ख्यालात? अगर आप परेशान हैं, बहुत से क्या अगर ख्यालात हैं, तो आप अपने जहन से आइडेंटिफाई हैं जो एक ख्याली मुस्तकबिल की सूरत हाल में खुद को पेश करके खौफ पैदा कर रहा है। इससे कैसे निपटें? आप ऐसी सूरत हाल से निमट नहीं सकते क्योंकि वो मौजूद ही नहीं। हाल के लम्हे को तस्लीम करके इस पागलपन को रोकें। अपनी सांस से आगाह हों, अपने अंदरूनी तवन्नाई की मैदान को महसूस करें। आपको सिर्फ इस लम्हे से निमटना है। और वो लोग जो कहते हैं एक दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा, हाँ, क्या आपका मकसद इतनी तवज्जो ले रहा है कि आप हाल के लम्हे को मकसद तक पहुंचने का जरिया बना रहे हैं? क्या ये आपकी करने से खुशी छीन रहा है? क्या आप जीना शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं? ये मुस्तकिल अदम इत्मीनान की तरकीब है। तो क्या हम आधी इंतजार करने वाले हैं? हाँ, टोले पूछते हैं। छोटी सतह का इंतजार, जैसे लाइन में, ट्रैफिक जैम में, और बड़ी सतह का इंतजार, अगली छुट्टी, बेहतर नौकरी, बच्चे बड़े हों, कामयाबी। ये सब इंतजार है। जी, इंतजार एक ज़हनी हालत है। आप मुस्तकबिल चाहते हैं, हाल नहीं। आप जो है वो नहीं चाहते और जो नहीं है वो चाहते हैं। ये आपकी ज़िंदगी का म्यार कम करता है। तो क्या हमें मकासद तय नहीं करनी चाहिए या हालात बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? नहीं, अपनी ज़िंदगी की सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश में कोई हर्ज नहीं। आप सूरत हाल बेहतर कर सकते हैं, ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी बुनियादी है, वो आपका गहरा अंदरूनी वजूद, बीइंग है। वो तो मुकम्मल है। जी,
وہ پہلے ہی مکمل ہے۔ صورتحال آپ کے حالات اور تجربات پر مشتمل ہے۔ مقصد طے کرنے میں غلطی نہیں، غلطی اسے زندگی کے احساس وجود کے متبادل کے طور پر استعمال کرنے میں ہے۔ اس تک رسائی کا واحد نقطہ حال ہے۔ خوشحالی کی مثال دی گئی ہے کتاب میں۔ جی، بہت سے لوگ خوشحالی کا انتظار کرتے ہیں، یہ مستقبل میں نہیں آ سکتی۔ جب آپ اپنی موجودہ حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، جو آپ کے پاس ہے، اس کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں، وجود کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو شکر گزاری ہی خوشحالی ہے؟ حال کے لمحے اور زندگی کی فراوانی کے لیے شکر گزاری ہی حقیقی خوشحالی ہے۔ انتظار کو ذہنی حالت کے طور پر چھوڑ دے۔ جب آپ خود کو انتظار میں پھسلتا ہوا پائیں، اس سے باہر نکل آئیں، حال کے لمحے میں آئیں، بس رہیں اور رہنے سے لطف اٹھائیں۔ اگر آپ موجود ہیں تو آپ کو کبھی کسی چیز کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سب جاننا بہت دلچسپ ہے، لیکن ان عادی ذہنی حکمت عملیوں پر نظر رکھنا واقعی مشکل ہے۔ یہ تو ہماری نارمل زندگی کا حصہ ہے۔ بالکل، لیکن جتنا آپ اپنی اندرونی ذہنی جذباتی حالت کی نگرانی کی مشق کریں گے، اتنا ہی آسان ہوگا یہ جاننا کہ آپ کب ماضی یا مستقبل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اتنے ہی آسان ہوگا وقت کے خواب سے جاگ کر حال میں آنا۔ سفر کے بیرونی اور اندرونی مقصد کی بات بھی ہے۔ جی ہاں، آپ کی زندگی کے سفر کا ایک بیرونی مقصد ہے، آؤٹر پرپس، اور ایک اندرونی مقصد، انر پرپس ہے۔ بیرونی مقصد منزل تک پہنچنا، کچھ حاصل کرنا ہے۔ اور اندرونی مقصد؟ لیکن اگر آپ کی منزل یا مستقبل کے اقدام اتنی توجہ لے لیں کہ وہ آپ کے اب اٹھائے جانے والے قدم سے زیادہ اہم ہو جائیں، تو آپ سفر کا اندرونی مقصد کھو دیتے ہیں۔ جس کا تعلق کیسے سے ہے؟ جی، جس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ قدم کیسے اٹھاتے ہیں۔ اس کا تعلق مستقبل سے نہیں، اس لمحہ آپ کے شعور کے معیار سے ہے۔ بیرونی مقصد وقت اور جگہ کے افقی جہت میں ہے، اندرونی مقصد بے وقت حال، ٹائم لیس ناؤ کے عمودی جہت میں آپ کے وجود کو گہرا کرنا ہے۔ تو ہمارا اندرونی سفر صرف ایک قدم کا ہے؟ بالکل، وہ قدم جو آپ ابھی اٹھا رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس ایک قدم سے زیادہ گہرائی سے آگاہ ہوتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں دوسرے تمام قدم اور منزل بھی شامل ہیں۔ یہ ایک قدم کمال کا اظہار بن جاتا ہے۔ کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہم اپنا بیرونی مقصد حاصل کرتے ہیں یا نہیں؟ جب تک آپ اپنا اندرونی مقصد نہیں پہچانتے، تب تک فرق پڑے گا۔ اس کے بعد بیرونی مقصد صرف ایک کھیل ہے جسے آپ لطف اندوزی کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ بیرونی مقصد میں ناکام ہو جائیں اور اندرونی میں کامیاب؟ جی ہاں، یہ بھی ممکن ہے۔ یا اس کے برعکس، جو زیادہ عام ہے، بیرونی دولت اور اندرونی غربت۔ اور ماضی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں، اس میں کھودنے کی؟ ماضی آپ کی موجودگی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ٹولے کہتے ہیں کہ لاشعوری ماضی کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، سوائے اس کے کہ وہ اس لمحہ ایک خیال، جذبہ، خواہش، رد عمل یا بیرونی واقعے کے طور پر ظاہر ہو۔ حال کے چیلنجز اسے سامنے لائیں گے؟ جی، حال کے چیلنجز وہ سب کچھ سامنے لائیں گے جو آپ کو لاشعوری ماضی کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں کھودنا ایک بے پناہ گڑھا بن جائے گا۔ یہ سوچنا کہ مزید وقت چاہیے، یہ ایک وہم ہے۔ صرف حال آپ کو ماضی سے آزاد کر سکتا ہے۔ مزید وقت آپ کو وقت سے آزاد نہیں کر سکتا۔ حال کی طاقت تک رسائی حاصل کریں، یہی کلید ہے۔ حال کی طاقت کیا ہے؟ آپ کی موجودگی کی طاقت، آپ کا شعور جو خیالات کی شکلوں سے آزاد ہے۔ تو ماضی سے حال کی سطح پر نمٹنا ہے۔ جی، ماضی پر جتنی زیادہ توجہ دیں گے، اتنی ہی زیادہ توانائی دیں گے، اور اس سے خود بنانے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ توجہ ضروری ہے، لیکن ماضی پر بطور ماضی نہیں، حال پر توجہ دیں۔ اپنے رویے، رد عمل، مزاج پر۔ جی، اپنے رویے، رد عمل، مزاج، خیالات، جذبات، خوف اور خواہشات پر توجہ دیں جیسے وہ حال میں وقوع پذیر ہوں۔ ماضی آپ میں ہے۔ اگر آپ ان سب چیزوں کو تنقیدی یا تجزیاتی طور پر نہیں بلکہ غیر فیصلہ کن طور پر دیکھنے کے لیے کافی موجود ہو سکتے ہیں، تو آپ ماضی سے نمٹ رہے ہیں اور اسے اپنی موجودگی کی طاقت سے تحلیل کر رہے ہیں۔ خود کو حال میں پانا ہے۔ جی، آپ ماضی میں جا کر خود کو نہیں پا سکتے، آپ حال میں آ کر خود کو پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا باب چہارم کا خلاصہ۔ اب آتے ہیں باب پنجم پر، موجودگی کی حالت، the state of presence۔ یہ موجودگی آخر ہے کیا جس کا اتنا ذکر ہو رہا ہے؟ ہاں، دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ موجودگی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ سوچ نہیں سکتے؟ جی، اور ذہن اسے سمجھ نہیں سکتا۔ موجودگی کو سمجھنا موجود ہونا ہے۔ اچھا، یہ چھوٹا سا تجربہ کرنے کو کہا گیا ہے کتاب میں۔ آنکھیں بند کریں اور خود سے کہیں،
میں حیران ہوں کہ میرا اگلا خیال کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ پھر بہت چوکنا ہو کر اگلے خیال کا انتظار کریں، جیسے بلی چوہے کے بل کو دیکھ رہی ہو۔ دیکھیں کیا خیال باہر آئے گا۔ میں نے یہ کر کے دیکھا ہے، واقعی کافی دیر تک کوئی خیال نہیں آتا، ذہن بالکل خالی اور پرسکون ہو جاتا ہے، جی لیکن آپ پوری طرح ہوش میں ہوتے ہیں، چوکنا۔ بالکل، جب تک آپ شدید موجودگی کے اس حالت میں ہیں، آپ خیال سے آزاد ہیں، آپ ساکن ہیں، پھر بھی انتہائی چوکنا۔ جیسے ہی آپ کی شعوری توجہ ایک خاص سطح سے نیچے جاتی ہے، خیال آ جاتا ہے۔ خیال اندر آ جاتا ہے، ذہنی شور واپس آ جاتا ہے، سکون کھو جاتا ہے، آپ وقت میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو روزمرہ کی زندگی میں موجود رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر گہرائی سے جڑے پکڑنا، یعنی روٹڈ ود ان یور سیلف ہونا مددگار ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنے جسم کو مکمل طور پر آباد کرنا، انہیبٹ یور باڈی فلی۔ جسم کو آباد کرنا؟ جی، جسم کے اندرونی توانائی کے میدان میں اپنی کچھ توجہ ہمیشہ رکھنا۔ جسمانی آگاہی آپ کو موجود رکھتی ہے، یہ آپ کو حال یعنی ناؤ میں لنگر انداز کرتی ہے۔ کتاب میں انتظار کا ایک باطنی معنی بھی بتایا گیا ہے۔ ہاں، موجودگی کی حالت کا موازنہ انتظار سے کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ معمول کا بور یا بے چین انتظار نہیں ہے جو حال کا انکار ہے۔ یہ کیسا انتظار ہے پھر؟ یہ وہ انتظار ہے جس میں آپ کی پوری توجہ حال میں ہو، جیسے یسوع مسیح نے تمثیلیں دی تھیں، نوکر کا آقا کے لوٹنے کا انتظار، یا وہ 5 کماریاں جن کے پاس تیل نہیں تھا۔ ان تمثیلوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ تمثیلیں نفسیاتی وقت کے خاتمے، انا پرست ذہن سے بالاتر ہونے اور شعور کی بالکل نئی حالت میں رہنے کے امکان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ کتاب میں خوبصورتی اور فطرت کا ذکر بھی ہے، کیا موجودگی کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ گہرا تعلق ہے۔ خوبصورتی آپ کی موجودگی کے سکون میں پیدا ہوتی ہے۔ زین ماسٹرز ستوری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بصیرت کی چمک، بے دماغی اور مکمل موجودگی کے لمحے کے لیے۔ تو فطرت کو دیکھنے کے لیے موجودگی ضروری ہے؟ جی، موجودگی فطرت کی خوبصورتی، عظمت، تقدس سے آگاہ ہونے کے لیے ضروری ہے۔ کیا کبھی صاف رات میں خلا کی لامحدودیت کو دیکھا ہے، یا جنگل میں ندی کی آواز سنی ہے، یا کسی پرندے کا گیت؟ سنا تو ہے۔ ایسی چیزوں سے آگاہ ہونے کے لیے ذہن کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ اور ان خوبصورت شکلوں کے پیچھے کیا ہے؟ بیرونی شکلوں کی خوبصورتی سے پرے کچھ اور بھی ہے جسے نام نہیں دیا جا سکتا، کوئی گہرا، اندرونی، مقدس جوہر۔ یہ صرف تب ظاہر ہوتا ہے جب آپ موجود ہوں۔ کیا یہ جوہر اور ہماری موجودگی ایک ہی ہے؟ ٹولے یہ سوال اٹھاتے ہیں، کیا یہ بے نام جوہر اور آپ کی موجودگی ایک ہی چیز ہیں؟ ذہن خوبصورتی کو نہ پہچان سکتا ہے، نہ تخلیق کر سکتا ہے۔ صرف چند سیکنڈ کے لیے جب آپ مکمل طور پر موجود تھے، وہ خوبصورتی یا تقدس وہاں تھا۔ وہ لمحہ بہت مختصر ہوتا ہے۔ خیال اور بے خیالی آگاہی کے درمیان وقت کا فرق اتنا کم تھا کہ یہ ایک ہی عمل لگتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جس لمحے خیال آیا، آپ کے پاس صرف اس کی یاد تھی۔ ادراک اور خیال کے درمیان وقت کا فرق جتنا زیادہ ہوگا، آپ اتنی ہی زیادہ باشعور ہوں گے۔ اور یہ وجود یا بینگ کیا ہے جس کا کتاب میں بار بار ذکر آتا ہے؟ خالص شعور کا ادراک کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ وجود یعنی بینگ سے آگاہ ہوتے ہیں تو دراصل وجود خود سے آگاہ ہوتا ہے۔ وجود خود سے آگاہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، جب وجود خود سے آگاہ ہوتا ہے وہی موجودگی یعنی پریزنس ہے۔ چونکہ وجود، شعور اور زندگی مترادف ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودگی کا مطلب ہے شعور کا خود سے آگاہ ہونا، یا زندگی کا خود شعوری حاصل کرنا۔ کیا شعور بھی ترقی کر رہا ہے؟ وجود جو حتمی ماورائی حقیقت ہے وہ نامکمل نہیں ہے، لیکن ظاہر شدہ کائنات کے محدود نقطہ نظر سے یہ ترقی کے عمل سے گزرتا ہوا لگتا ہے۔ یہاں تک کہ شعور بھی جو ابدی ماخذ سے نکلنے والی روشنی ہے، ترقی کے عمل سے مشروط لگتا ہے، مگر یہ ہمارے محدود ادراک کی وجہ سے ہے۔ کیا ہر چیز میں شعور ہے؟ پتھر میں بھی؟ ٹولے کے مطابق ہر موجود چیز میں وجود خدا کا جوہر کچھ حد تک شعور ہے۔ پتھر میں بھی ابتدائی شعور ہے۔ سب کچھ زندہ ہے۔ دنیا تب پیدا ہوتی ہے جب شعور شکلیں اختیار کرتا ہے۔ جیسے کوئی کھیل ہو؟ ہاں، سیارے پر لاکھوں زندگی کی شکلیں دیکھیں۔ کیا کوئی شکلوں کا کھیل کھیل رہا ہے؟ قدیم ہندوستانی دانشوروں نے دنیا کو لیلا کہا تھا، ایک قسم کا الہی کھیل۔
تو شعور شکلوں میں کھو گیا ہے؟ شعور شکلوں کا بھیس بدلتا ہے، یہاں تک کہ وہ اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہیں کہ وہ ان میں مکمل طور پر کھو جاتا ہے۔ موجودہ انسانوں میں شعور مکمل طور پر اپنے بھیس سے شناخت ہے۔ یعنی اپنی شکل سے؟ جی، وہ خود کو صرف شکل کے طور پر جانتا ہے اور اس لیے اپنی جسمانی یا نفسیاتی شکل کے فنا ہونے کے خوف میں رہتا ہے۔ یہی ایگوئک مائنڈ ہے۔ لیکن اس سے نکلنے کا راستہ ہے؟ جی، تکلیف کا دباؤ آخرکار شعور کو شکل سے غیر شناخت ڈس آئیڈینٹیفائی ہونے پر مجبور کرتا ہے اور اسے شکل کے خواب سے جگاتا ہے۔ گمشدہ بیٹے کی تمثیل کی طرح؟ بالکل، لاشعوری کمال سے ظاہری نامکملیت اور برائی کے ذریعے باشعور کمال تک کا سفر۔ اور یہ نگران یا واچر بننے کا کیا مطلب ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ جب بھی آپ ذہن کو دیکھتے ہیں، آپ شعور کو ذہن کی شکلوں سے نکال لیتے ہیں، اچھا۔ اور یہ نگراں یا گواہ وٹنس بن جاتا ہے۔ نگران یعنی شکل سے پرے خالص شعور مضبوط ہوتا ہے اور ذہنی تشکیلیں کمزور ہوتی ہیں۔ تو ہمارے ذریعے شعور جاگ رہا ہے؟ جی، آپ کے ذریعے شعور شکل کے ساتھ شناخت کے خواب سے بیدار ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کے خاتمے کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کا خاتمہ؟ یعنی شکل کی شناخت کا خاتمہ۔ جب شعور خود کو جسمانی اور ذہنی شکلوں سے شناخت سے آزاد کرتا ہے تو یہ خالص یا روشن شعور یا موجودگی بن جاتا ہے۔ کیا یہ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے؟ یہ کچھ افراد میں ہو چکا ہے اور لگتا ہے کہ جلد ہی بہت بڑے پیمانے پر ہونے والا ہے۔ زیادہ تر انسان اب بھی انا پرست شعور کے قبضے میں ہیں، اپنے ذہن سے شناخت اور اپنے ذہن کے ذریعے چلائے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ آزاد نہ ہوئے؟ اگر وہ وقت پر اپنے ذہن سے آزاد نہیں ہوتے تو وہ اس سے تباہ ہو جائیں گے۔ انا پرست ذہن ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کی طرح ہیں۔ یہ تو کافی سنگین بات ہے۔ اجتماعی انا پرست ذہن اس سیارے پر بسنے والی سب سے خطرناک، پاگل اور تباہ کن ہستی ہے۔ اگر انسانی شعور تبدیل نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ زیادہ تر انسانوں کے لیے اپنے ذہنوں سے واحد مہلت کبھی کبھار سوچ سے نیچے شعور کی سطح پر واپس جانا ہے، جیسے نیند یا منشیات۔ لیکن منشیات تو مسئلے کا حل نہیں۔ نہیں، یہ آپ کو بے عملی میں پھنسائے رکھتی ہیں اور اعلیٰ شعور کے ظہور میں تاخیر کرتی ہیں۔ ذہن سے نیچے شعور کی سطح پر واپس گرنا، جیسے جانوروں اور پودوں کی سطح، وہ ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو آگے بڑھنا ہی ہوگا؟ جی، اگر انسانی نسل کو زندہ رہنا ہے تو اسے اگلے مرحلے پر جانا ہوگا۔ شعور اربوں شکلوں میں کائنات بھر میں تیار ہو رہا ہے۔ یہاں میری بات چیت اور آپ کا سننا پڑنا اس بات کی واضح علامت ہے کہ نیا شعور سیارے پر قدم جما رہا ہے۔ الفاظ سے زیادہ اہم کیا ہے؟ الفاظ خود اہم نہیں، وہ سچائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خاموشی موجودگی کی ایک اور بھی طاقتور کیریئر ہے۔ کتاب میں مسیح کا ذکر بھی اسی حوالے سے ہے۔ کیا مسیح اور موجودگی ایک ہی ہیں؟ جی، ٹولے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے زیادہ معنی خیز ہو تو مسیح کو موجودگی سے بدل سکتے ہیں۔ مسیح آپ کا خدا کا جوہر یا نفس سیلف ہے۔ فرق کیا ہے پھر؟ فرق یہ ہے کہ مسیح آپ کی اندرونی الوہیت کا حوالہ دیتا ہے، چاہے آپ اس سے آگاہ ہوں یا نہیں، جبکہ موجودگی آپ کی بیدار الوہیت ہے۔ مسیح میں کوئی ماضی یا مستقبل نہیں۔ یسوع مسیح کون تھے پھر؟ یسوع مسیح ایک آدمی تھے جنہوں نے الہی موجودگی اپنی حقیقی فطرت کا ادراک کیا۔ انہوں نے کہا، ابراہیم سے پہلے میں ہوں، آئی ایم۔ یہ زمانی جہت میں ایک بنیادی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یسوع مسیح موجودگی خود شناسی کا معنی براہ راست پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور مسیح کی دوسری آمد؟ وہ انسانی شعور کی تبدیلی ہے، وقت سے موجودگی تک، سوچ سے خالص شعور تک، نہ کہ کسی مرد یا عورت کی آمد۔ مسیح کو کبھی ذاتی نہ بنائیں، اسے شکل کی شناخت نہ بنائیں۔ اوتار، الہی مائیں، روشن خیال ماسٹرز بطور شخص خاص نہیں ہوتے، وہ عام آدمی سے زیادہ سادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی روشن خیال استاد کی طرف کھنچتے ہیں تو اس لیے کہ آپ میں پہلے سے ہی اتنی موجودگی ہے کہ دوسرے میں موجودگی کو پہچان سکیں۔ اندھیرا روشنی کو نہیں پہچان سکتا، صرف روشنی روشنی کو پہچان سکتی ہے۔ تو استاد کی موجودگی کا کیا فائدہ ہے؟ ماسٹر کی موجودگی کو اپنی شناخت، نام اور شکل سے پرے کو واپس آپ کی طرف منعکس کرنے اور خود زیادہ شدت سے موجود ہونے کے لیے استعمال کریں۔ موجودگی ایک ہے۔ گروپ ورک کا بھی ذکر ہے؟ جی، گروپ ورک بھی موجودگی کی روشنی کو تیز کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔
ये इज्तमाई तवानाई का मैदान पैदा करता है, लेकिन ग्रुप वर्क पर इन्हिसार न करें, न ही किसी उस्ताद या मास्टर पर, सिवाय उबूरी दौर के। तो ये थी मौजूदगी की हालत। अब बाब शशम की तरफ चलते हैं। बातनी जिस्म, दी इनर बॉडी, ये क्या है? वजूद से इसका क्या ताल्लुक है? बाब 6 का आगाज इसी बात से होता है कि वजूद या बीइंग आपका गहरा तरीन नफ्स है, आपका डीपेस्ट सेल्फ। इसे हमेशा मौजूद मैं हूं यानी आई एम के तौर पर महसूस किया जा सकता है, जो नाम और शक्ल से परे है। और रोशन ख्याली क्या है? उस गहरी जड़ वाली हालत में रहना ही रोशन ख्याली एनलाइटमेंट है। ये किस चीज से आजादी है? ये उस वहम से आज़ादी है कि आप सिर्फ अपने जिस्म और जहन हैं। ये नफ्स का वहम या इल्यूजन ऑफ द सेल्फ बुनियादी गलती है। ये खौफ से आज़ादी है और गुनाह सिन से आज़ादी है, जो लाशऊरी तौर पर आप खुद पर और दूसरों पर मुसल्लत करते हैं। गुनाह जैसे लफ्ज पर काफी मनफी मायने जमा हो गए हैं। जी हाँ, सदियों से गलतफहमियां जमा हो गई हैं। अल्फाज पर ना अटकें। लफ्ज़ शहद शहद नहीं है, जब तक चखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। खुदा के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन क्या उससे हकीकत का इदराक होता है? तो गुनाह की जगह क्या इस्तेमाल करें? अगर गुनाह लफ्ज काम ना करे तो इससे बेहोशी या पागलपन कहें। ये फैसला नहीं, मुशाहिदा है। तो अपनी पोशीदा हकीकत को कैसे तलाश करें? वो जिस्म जिसे आप देख और छू सकते हैं, वो आपको वजूद तक नहीं ले जा सकता। वो सिर्फ एक बैरूनी खौल है या गहरी हकीकत का महदूद इदराक। तो गहरी हकीकत क्या है? आपकी फितरी हालत में उस गहरी हकीकत को हर लम्हा पोशीदा बातनी जिस्म, इनविजिबल इनर बॉडी के तौर पर महसूस किया जा सकता है। जिस्म को आबाद करना, इनहैबिट द बॉडी का मतलब है जिस्म को अंदर से महसूस करना। जिस्म के अंदर जिंदगी को महसूस करना? जी, और इस तरह जानना कि आप बैरूनी शक्ल से परे हैं। ये एक अंदरूनी सफर है। बिल्कुल, ये एक अंदरूनी सफर का आगाज है जो आपको गहरे सुकून और अमन के दायरे में ले जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आप कायनात में एक बेमाने टुकड़ा नहीं हैं। अपनी बैरूनी शक्ल के नीचे आप किसी ऐसी वसी, बेपनाह और मुकद्दस चीज से जुड़े हुए हैं जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर जहन हावी हो तो? जब तक आपका जहन आपकी तमाम तवज्जो ले लेता है, आप वजूद से कटे रहते हैं। आप अपने जिस्म में नहीं होते। जहन तमाम शऊर को जज्ब करके जहनी चीजों में बदल देता है। जबरी सोच, कंपल्सिव थिंकिंग, एक इज्तिमाई बीमारी बन गई है। इससे क्या होता है? आपकी शनाख्त वजूद में जोड़ी ना होने की वजह से एक कमजोर जहनी तामीर बन जाती है, जो खौफ पैदा करती है। तो वजूद से आगाह होने के लिए जहन से तवज्जो हटानी होगी? जी, आपको जहन से शऊर वापस लेना होगा। एक मौसर तरीका यह है कि अपनी तवज्जो को सोच से हटाकर जिस्म में मरकूज करें, जहां वजूद को पहले पोशीदा तवानाई के मैदान के तौर पर महसूस किया जा सकता है। ये तवानाई का मैदान ही बातनी जिस्म है। जी, जो जिस्मानी जिस्म को जिंदगी देता है। इस बातनी जिस्म से जुड़ने की मश्क क्या है? आंखें बंद करके जिस्म में तवज्जो मरकूज करने की मश्क करें। उसे अंदर से महसूस करें। क्या ये जिंदा है? क्या आपके हाथों, बाजुओं, टांगों, पैरों, पेट, सीने में जिंदगी है? इस तवानाई के मैदान को महसूस करना है? जी, क्या आप इस लतीफ तवानाई के मैदान को महसूस कर सकते हैं जो पूरे जिस्म में फैला हुआ है? इसे एक वाहिद तवानाई के मैदान के तौर पर महसूस करें। इस पर सोचना शुरू ना करें, इसे महसूस करें। और जितना महसूस करेंगे, जितनी ज्यादा तवज्जो देंगे, ये एहसास उतना ही वाज़ेह और मजबूत होगा। ऐसा महसूस होगा जैसे हर खलिया ज्यादा जिंदा हो रहा है। अगर आप बसरी हिस्स रखते हैं तो आपको अपना जिस्म रोशन होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन एहसास पे ज्यादा तवज्जो देनी है? जी, तस्वीर से ज्यादा एहसास पर तवज्जो दें। बातनी जिस्म का एहसास बेशक्ल, बेहद और नाकाबिले फहम है। अगर आप अभी ज्यादा महसूस नहीं कर सकते तो जो भी महसूस कर सकते हैं उस पर तवज्जो दें। शायद हाथों या पैरों में हल्की सी झुंझुनाहट हो, यही काफी है। ये दिलचस्प है क्योंकि बहुत से मज़ाहिब ने जिस्म की मजम्मत की है या इनकार किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान जिस्मानी सतह पर जानवरों के बहुत करीब हैं। जब इंसान वहम में गिरे तो वो जानवरों जैसे जिस्म में बेदार हुए और ये बहुत परेशान कुन था। उन्होंने अपनी हैवानी फितरत का लाशऊरी इनकार शुरू कर दिया। शर्म और ममनुआत पैदा हुई? जी, जिस्म के बाज़ हिस्सों और अफ़ाल ख़ास तौर पर जिनसियत के गिर्द शर्म और ममनुआत ज़ाहिर हुई।
ان کے شعور کی روشنی کمزور تھی؟ جی، اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ اپنے حیوانی فطرت سے دوستی کر سکیں۔ انہوں نے اپنے جسم سے الگ ہونا شروع کر دیا۔ وہ خود کو جسم رکھنے والے کے طور پر دیکھنے لگے، بجائے اس کے کہ وہ جسم ہوں۔ اور مذاہب نے اسے بڑھاوا دیا؟ مذاہب کے ابھرنے پر یہ علیحدگی آپ اپنا جسم نہیں ہیں کہ عقیدے کے طور پر اور بھی واضح ہو گئی۔ مشرق و مغرب میں لاتعداد لوگوں نے جسم کا انکار، حیثی لذتوں کا انکار، جنسیت کا انکار، روزہ، ریاضت، ان کے ذریعے خدا، نجات یا روشن خیالی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ جسم کو تکلیف بھی پہنچائی؟ جی، یہاں تک کہ جسم کو تکلیف بھی پہنچائی۔ دوسروں نے ٹرانس حالتوں یا جسم سے باہر کے تجربات کے ذریعے جسم سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی جسم سے لڑ کر یا انکار کر کے یا جسم سے باہر کے تجربے سے روشن خیال نہیں ہوا۔ بدھا نے بھی 6 سال جسمانی انکار کی مشق کی، لیکن روشن خیالی تب ملی جب انہوں نے یہ ترک کر دیا۔ تو تبدیلی جسم کے ذریعے ہوتی ہے، اس سے دور نہیں؟ بالکل، تبدیلی جسم کے ذریعے ہوتی ہے، اس سے دور نہیں۔ قدیم تعلیمات کے صرف کچھ ٹکڑے باقی ہیں، جیسے یسوع کا تمہارا پورا جسم روشنی سے بھر جائے گا، یا افسانوں کے طور پر جیسے یسوع کا جسم کے ساتھ آسمان پر چڑھنا۔ آپ اپنا جسم نہیں ہے کا عقیدہ غالب رہا۔ جی، اور اس نے لاتعداد متلاشیوں کو روحانی ادراک سے روکا۔ کتاب میں جسم پر خطبہ یا سرمن آن دا باڈی کا ذکر ہے۔ جی، وہ ایک طرح سے ٹولے کا اپنا بیان ہے اس بارے میں۔ وہ کہتے ہیں جسے آپ ٹھوس جسم سمجھتے ہیں وہ حتمی طور پر حقیقی نہیں، وہ آپ نہیں ہے۔ یہ آپ کی لازوال حقیقت کا غلط ادراک ہے۔ لیکن جسم سے منہ نہ موڑیں؟ جی، کیونکہ اس علامت کے اندر آپ کی لازوال حقیقت کی شان چھپی ہے۔ سچائی کہیں اور نہیں، آپ کے جسم کے اندر ہے۔ جسم سے نہ لڑیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ اپنی حقیقت سے لڑ رہے ہیں۔ تو ہم اپنا جسم ہیں؟ آپ اپنا جسم ہیں۔ نظر آنے والا جسم صرف ایک پتلا وہمی پردہ ہے۔ اس کے نیچے پوشیدہ باطنی جسم ہے، وجود کا دروازہ۔ باطنی جسم کے ذریعے آپ ہمیشہ خدا کے ساتھ ایک ہیں۔ تو کلید یہ ہے کہ اندر گہری جڑیں رکھیں؟ جی، کلید یہ ہے کہ اپنے باطنی جسم کے ساتھ مستقل تعلق کی حالت میں رہیں، اسے ہر وقت محسوس کریں۔ یہ آپ کی زندگی کو تیزی سے گہرا اور تبدیل کر دے گا۔ جتنی زیادہ شعور باطنی جسم میں ڈالیں گے، اس کی ارتشاشی تعداد اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اور اس اعلیٰ توانائی کی سطح پر منفیت اثر نہیں کرتی؟ جی، اس اعلیٰ توانائی کی سطح پر منفیت آپ کو متاثر نہیں کر سکتی۔ تو ہر وقت جسم میں توجہ رکھنی ہے؟ اگر آپ ہر ممکن حد تک جسم میں اپنی توجہ رکھیں تو آپ حال میں لنگر انداز رہیں گے۔ آپ بیرونی دنیا یا اپنے ذہن میں نہیں کھوئیں گے۔ خیالات اور جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آپ پر حاوی نہیں ہوں گے۔ اپنی توجہ کا جائزہ لیں۔ جی، کیا آپ سنتے یا پڑھتے وقت بے وقت اپنے باطنی جسم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں؟ اپنی پوری توجہ ذہن اور بیرونی دنیا کو نہ دیں، اندر جڑیں پکڑیں، دیکھیں یہ آپ کی شعور کی حالت اور آپ کے کام کے معیار کو کیسے بدلتا ہے۔ انتظار کے لمحات کو استعمال کریں۔ جی، جب بھی آپ انتظار کر رہے ہوں، اس وقت کو باطنی جسم کو محسوس کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اس طرح ٹریفک جام اور لائنیں بہت خوشگوار ہو جاتی ہیں۔ حال سے ذہنی طور پر خود کو دور کرنے کے بجائے جسم میں گہرائی میں جا کر حال میں مزید گہرائی میں جائیں۔ باطنی جسم کی آگاہی کا فن زندگی گزارنے کا ایک بالکل نیا طریقہ بن جائے گا۔ اور چیلنجز کے وقت؟ جب آپ اپنے جسم میں گہری جڑیں رکھتے ہیں تو اپنے ذہن کے مبصر کے طور پر موجود رہنا آسان ہے۔ باہر کچھ بھی ہو، کچھ بھی آپ کو ہلا نہیں سکتا، ورنہ آپ اپنے ذہن کے ذریعے چلتے رہیں گے۔ جب چیلنجز آئیں، فوراً اندر جانے کی عادت ڈالیں اور جتنا ہو سکے جسم کے اندرونی توانائی کے میدان پر توجہ مرکوز کریں۔ یہ فوراً کرنا ہے؟ جی، یہ چند سیکنڈ لگیں گے۔ کسی بھی تاخیر سے مشروط ذہنی جذباتی رد عمل پیدا ہو کر آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ جب اندر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ اندر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور باطنی جسم کو محسوس کرتے ہیں تو آپ فوراً ساکن اور موجود ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ شعور کو ذہن سے نکال رہے ہیں۔ اگر اس صورتحال میں جواب درکار ہے تو وہ اس گہری سطح سے آئے گا۔ وجود میں آپ کے ذہن سے لامحدود زیادہ ذہانت ہے۔ لیکن اگر باطنی جسم پر توجہ مرکوز کرنے میں تکلیف محسوس ہو؟ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک دیرینہ جذبہ تھا جس سے آپ آگاہ نہیں تھے۔ پہلے اس جذبے پر توجہ دیں، سوچیں نہیں، مشاہدہ کریں، مکمل محسوس کریں، تسلیم کریں، قبول کریں۔ یہ آپ کو اس کے نیچے گہری سطح پر باطنی جسم تک رسائی سے روکے گا۔ اس کے پیچھے کوئی شکایت ہو سکتی ہے؟ جی،
دیکھیں کہ کیا آپ کا ذہن کسی شکایت کے نمونے، الزام، خود رحمی، ناراضگی کو پکڑے ہوئے ہے جو جذبے کو پال رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے معاف نہیں کیا ہے۔ عدم معافی یا نان فرگیونس؟ جی، عدم معافی اکثر کسی دوسرے شخص یا آپ کے طرف ہوتی ہے، لیکن یہ کسی بھی صورتحال یا حالت، ماضی، حال یا مستقبل کی طرف بھی ہو سکتی ہے جسے آپ کا ذہن قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ تو معافی کیا ہے؟ معافی اپنی شکایت کو ترک کرنا اور اس طرح غم کو جانے دینا ہے۔ یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی شکایت کا کوئی مقصد نہیں سوائے جھوٹے نفس کو مضبوط کرنے کے۔ معافی زندگی کے خلاف کوئی مزاحمت پیش نہ کرنا ہے، زندگی کو آپ کے ذریعے جینے دینا ہے۔ اور اگر معاف نہ کریں؟ متبادل درد اور تکلیف زندگی کی توانائی کے بہاؤ میں بہت زیادہ رکاوٹ اور کئی معاملات میں جسمانی بیماری ہیں۔ جس لمحے معاف کرتے ہیں، جس لمحے آپ واقعی معاف کرتے ہیں، آپ نے اپنی طاقت ذہن سے واپس لے لی ہے۔ عدم معافی ذہن کی فطرت ہے۔ ذہن معاف نہیں کر سکتا، صرف آپ کر سکتے ہیں۔ آپ موجود ہوتے ہیں، آپ اپنے جسم میں داخل ہوتے ہیں، آپ وجود سے نکلنے والے متحرک امن اور سکون کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے یسوع نے کہا، مندر میں داخل ہونے سے پہلے معاف کرو۔ باطنی جسم کا لامحدود سے کیا تعلق ہے؟ موجودگی ذہن سے، شکل کی دنیا سے واپس حاصل کیا گیا خالص شعور ہے۔ باطنی جسم لامحدود سے آپ کا ربط ہے اور اس کے گہرے ترین پہلو میں لامحدود ہے، وہ ماخذ جہاں سے شعور نکلتا ہے۔ تو باطنی جسم کی آگاہی ماخذ کی طرف لوٹنا ہے؟ جی، باطنی جسم کی آگاہی شعور کا اپنے ماخذ کو یاد کرنا اور ماخذ کی طرف لوٹنا ہے۔ لامحدود اور وجود ایک ہی ہے؟ ہاں، لفظ لامحدود نفی کے ذریعے اسے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے بولا، سوچا یا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وجود ایک مثبت اصطلاح ہے، ان الفاظ سے نہ جڑیں، یہ صرف نشانیاں ہیں۔ شعور کو کون واپس حاصل کرتا ہے؟ آپ، چونکہ آپ جوہر میں شعور ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعور کا شکل کے خواب سے بیدار ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی شکل فوراً روشنی کے دھماکے میں غائب ہو جائے گی۔ ہم شکل میں رہتے ہوئے بھی بے شکل سے جڑ سکتے ہیں؟ جی، آپ اپنی موجودہ شکل میں رہ سکتے ہیں، پھر بھی اپنے اندر بے شکل اور لافانی گہرائی سے آگاہ رہ سکتے ہیں۔ احساس آپ کو سوچ سے زیادہ سچائی کے قریب لے جائے گا۔ باطنی جسم کی آگاہی سے بڑھاپے کا عمل سست ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ ایک اور فائدہ بتایا گیا ہے۔ باطنی جسم کی آگاہی جسمانی جسم کے بڑھاپے کو نمایاں طور پر سست کرتی ہے۔ بیرونی جسم بوڑھا ہوتا ہے، باطنی جسم وقت کے ساتھ نہیں بدلتا۔ یعنی 20 سال کی عمر میں اور اسی سال کی عمر میں احساس ایک جیسا ہوگا؟ جی، آپ کے باطنی جسم کا توانائی کا میدان اسی سال کی عمر میں بھی ویسا ہی محسوس ہوگا۔ جیسے ہی آپ کی آدھی حالت جسم سے باہر اور ذہن میں پھنسے ہونے سے بدل کر جسم میں ہونے اور حال میں موجود ہونے میں بدلتی ہے، آپ کا جسمانی جسم ہلکا، صاف، زیادہ زندہ محسوس ہوگا۔ جسم کی ساخت بدلتی ہے؟ جسم میں زیادہ شعور ہونے سے اس کی سالماتی ساخت دراصل کم گھنی ہو جاتی ہے۔ زیادہ شعور کا مطلب مادیت کے وہم میں کمی ہے۔ جب آپ وقت باطنی جسم سے زیادہ شناخت ہوتے ہیں تو آپ اپنی نفسیات اور جسم کے خلیوں میں مزید وقت جمع نہیں کرتے۔ وقت کا جمع ہونا خلیوں کو کمزور پاتا ہے؟ جی، وقت کا جمع ہونا خلیوں کی خود تجدیدی صلاحیت کو بہت کمزور کرتا ہے۔ باطنی جسم کو آباد کرنے سے بیرونی جسم بہت سست رفتاری سے بوڑھا ہوگا اور آپ کی بے وقت جوہر بیرونی شکل سے چمکے گی۔ اسے آزمائیں اور آپ ثبوت ہوں گے۔ مدافعتی نظام بھی مضبوط ہوتا ہے؟ جی ہاں، جسم کو آباد کرنے سے مدافعتی نظام بہت مضبوط ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ شعور جسم میں لائیں گے اتنا ہی مضبوط مدافعتی نظام ہوگا۔ گویا ہر خلیہ بیدار ہو کر خوش ہوتا ہے۔ جسم آپ کی توجہ کو پسند کرتا ہے۔ یہ خود شفا یابی بھی ہے؟ جی، یہ خود شفا یابی کی ایک طاقتور شکل بھی ہے۔ زیادہ تر بیماریاں تب داخل ہوتی ہیں جب آپ جسم میں موجود نہیں ہوتے۔ اور نفسیاتی مدافعتی نظام؟ نہ صرف آپ کا جسمانی مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے، آپ کا نفسیاتی مدافعتی نظام سائیکک امیون سسٹم بھی بہت بڑھ جاتا ہے۔ یہ آپ کو دوسروں کے منفی ذہنی جذباتی توانائی کے میدانوں سے بچاتا ہے جو انتہائی متعدی ہوتے ہیں۔ یہ کیسے بچاتا ہے؟ جسم کو آباد کرنا آپ کی کل توانائی کے میدان کے ارتعاشی تعدد کو بڑھا کر حفاظت کرتا ہے تاکہ کم تعدد پر ارتعاش کرنے والی کوئی بھی چیز، خوف، غصہ، افسردگی،
اب عملی طور پر ایک مختلف درجے میں موجود ہو۔ کوئی خود شفا یابی کی مراقبہ یا میڈیٹیشن بھی ہے؟ جی، ایک سادہ لیکن طاقتور خود شفایابی کی مراقبہ بتائی گئی ہے۔ جب آپ چند منٹ فارغ ہوں، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے سے پہلے، اپنے جسم کو شعور سے بھر دیں۔ کیسے؟ آنکھیں بند کریں، سیدھے لیٹیں، جسم کے مختلف حصوں پر توجہ مرکوز کریں۔ ہاتھ، پاؤں، بازو، ٹانگیں، پیٹ، سینہ، سر وغیرہ۔ ان حصوں کے اندر زندگی کی توانائی کو شدت سے محسوس کریں۔ ہر حصے کے ساتھ 15 سیکنڈ رہیں۔ پھر اپنی توجہ کو جسم میں ایک لہر کی طرح چند بار چلائیں، پاؤں سے سر تک اور واپس۔ پھر پورے باطنی جسم کو ایک واحد توانائی کے میدان کے طور پر محسوس کریں۔ چند منٹ اس احساس کو تھامے رہیں۔ اس دوران ہر خلیے میں شدت سے موجود رہیں۔ اگر باطنی جسم سے رابطہ مشکل ہو تو؟ اگر کسی بھی وقت باطنی جسم سے رابطہ کرنا مشکل ہو تو پہلے اپنی سانس پر توجہ مرکوز کرنا آسان ہے۔ باشعور سانس لینا، جو خود ایک طاقتور مراقبہ ہے، آہستہ آہستہ آپ کو جسم سے رابطے میں لائے گا۔ سانس کے ساتھ توجہ کو حرکت دے؟ جی، اپنی توجہ کے ساتھ سانس کی پیروی کریں جیسے وہ جسم میں اندر اور باہر حرکت کرتی ہے۔ جسم میں سانس لے اور اپنے پیٹ کو ہر سانس کے ساتھ تھوڑا سا پھیلتے اور سکڑتے ہوئے محسوس کریں۔ تصور سے بھی مدد مل سکتی ہے؟ ہاں، اگر تصور کرنا آسان ہو تو آنکھیں بند کریں اور خود کو روشنی سے گھرا ہوا یا ایک روشن مادے میں ڈوبا ہوا دیکھیں۔ شعور کا سمندر۔ پھر اس روشنی میں سانس لیں۔ محسوس کریں کہ وہ روشن مادہ آپ کے جسم کو بھر رہا ہے اور اسے بھی روشن بنا رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ احساس پر زیادہ توجہ مرکوز کریں۔ اب آپ اپنے جسم میں ہیں۔ ذہن کا تخلیقی استعمال کیسے کریں؟ اگر آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے اپنے ذہن کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے تو اسے اپنے باطنی جسم کے ساتھ مل کر استعمال کریں۔ صرف تبھی آپ سوچ کے بغیر باشعور ہو کر اپنے ذہن کو تخلیقی طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس حالت میں جانے کا آسان طریقہ جسم ہے؟ جی، اور اس حالت میں داخل ہونے کا سب سے آسان طریقہ آپ کے جسم کے ذریعے ہے۔ جب بھی کسی جواب، حل یا تخلیقی خیال کی ضرورت ہو، اپنے اندرونی توانائی کے میدان پر توجہ مرکوز کر کے ایک لمحے کے لیے سوچنا بند کر دیں۔ سکون سے آگاہ ہوں۔ جب آپ دوبارہ سوچنا شروع کریں گے تو یہ تازہ اور تخلیقی ہوگا۔ سوچ اور سکون کے درمیان آنا جانا؟ جی، کسی بھی سوچ کی سرگرمی میں ہر چند منٹ بعد سوچ اور ایک اندرونی قسم کی سماعت، ایک اندرونی سکون کے درمیان آگے پیچھے جانے کی عادت ڈالیں۔ صرف اپنے سر سے نہ سوچیں، اپنے پورے جسم سے سوچیں۔ سننے کا فن کیا ہے؟ کیا یہ بھی جسم سے جڑا ہے؟ بالکل، جب کسی دوسرے شخص کو سن رہے ہوں تو صرف اپنے ذہن سے نہ سنیں، اپنے پورے جسم سے سنیں۔ سنتے وقت اپنے باطنی جسم کے توانائی کے میدان کو محسوس کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ توجہ کو سوچ سے ہٹا دیتا ہے اور ایک ساکن جگہ بناتا ہے جو آپ کو ذہن کی مداخلت کے بغیر واقعی سننے کے قابل بناتا ہے۔ آپ دوسرے شخص کو جگہ دے رہے ہیں، ہونے کی جگہ۔ یہ سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ زیادہ تر لوگ سننا نہیں جانتے کیونکہ ان کی توجہ کا بڑا حصہ سوچنے لے لیا ہوتا ہے۔ تو ہم دوسروں کے وجود کو اپنے وجود سے ہی محسوس کر سکتے ہیں؟ جی، یقیناً۔ آپ کسی اور کے وجود کو اپنے وجود کے ذریعے ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ یکجہتی، اونس کے ادراک کا آغاز ہے، جو محبت ہے۔ وجود کی گہری ترین سطح پر آپ سب کے ساتھ ایک ہیں۔ اور ہمارے زیادہ تر انسانی رشتے بنیادی طور پر ذہنوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعامل پر مشتمل ہوتے ہیں، نہ کہ انسانوں کے بات چیت کرنے، میل جول میں ہونے پر۔ اس طرح کوئی رشتہ پنپ نہیں سکتا، اور اسی لیے رشتوں میں اتنا تنازع ہوتا ہے۔ جب ذہن زندگی چلا رہا ہو، جب ذہن آپ کی زندگی چلا رہا ہو تو تنازع، جھگڑا اور مسائل ناگزیر ہیں۔ اپنے باطنی جسم سے رابطے میں رہنا بے دماغی کی ایک واضح جگہ بناتا ہے جس کے اندر رشتہ پھل پھول سکتا ہے۔ یہ بہت گہری باتیں تھیں۔ اب آخری باب ہفتم کی طرف چلتے ہیں، لامحدود میں داخل ہونے کے راستے، پورٹلز انٹو دی ان مینیفیسٹڈ۔ جسم میں مزید گہرائی تک کیسے جائیں؟ باب 7 کا آغاز جسم میں گہرائی تک جانے کی وضاحت سے ہوتا ہے۔ ایک مراقبہ کی مشق بتائی گئی ہے، تقریباً 10-15 منٹ کی۔ سیدھے بیٹھیں، آرام کریں، آنکھیں بند، پیٹ میں گہری سانسیں۔ پھر پورے باطنی توانائی کے میدان سے آگاہ ہوں،
اسے محسوس کریں، سوچیں نہیں، بصری تصویر چھوڑ دیں، احساس پر توجہ دیں، جسم کی ذہنی تصویر بھی چھوڑ دیں، باقی صرف موجودگی یا ہونے پن، بینگنیس کا ہمہ گیر احساس رہ جاتا ہے اور باطنی جسم بغیر کسی حد کے محسوس ہوتا ہے۔ اس احساس میں مزید گہرائی میں جانا ہے؟ جی، اس احساس میں مزید گہرائی میں جائیں، اس کے ساتھ ایک ہو جائیں، توانائی کے میدان میں ضم ہو جائیں، تاکہ مشاہدہ کرنے والے اور مشاہدہ کیے جانے والے کی دوئی نہ رہے۔ اندرونی اور بیرونی کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا اب کوئی باطنی جسم نہیں، جسم میں گہرائی میں جا کر آپ جسم سے ماورا ہو گئے ہیں۔ اس بے شکل دائرے تک رسائی آزاد کرتی ہے؟ جی، یہ بے شکل دائرہ، یہ لامحدود ہے۔ اس تک رسائی واقعی آزاد کرنے والی ہے۔ یہ آپ کو شکل کی قید اور شکل سے شناخت سے آزاد کرتی ہے۔ یہ زندگی اپنی غیر امتیازی حالت میں ہے، کثرت میں بکھرنے سے پہلے۔ یہی تمام چیزوں کا پوشیدہ ماخذ ہے؟ جی، ہم اسے لامحدود، تمام چیزوں کا پوشیدہ ماخذ، تمام مخلوقات کے اندر وجود کہہ سکتے ہیں۔ یہ گہرے سکون اور امن کا دائرہ ہے، بلکہ خوشی اور شدید زندگی کا بھی۔ جب بھی آپ موجود ہوتے ہیں، آپ اس ماخذ سے نکلنے والی روشنی خالص شعور کے لیے کسی حد تک شفاف ہو جاتے ہیں۔ چی کا ماخذ بھی یہی ہے؟ ہاں، لامحدود چی کا ماخذ ہے۔ چی آپ کے جسم کا اندرونی توانائی کا میدان ہے۔ یہ آپ کے بیرونی نفس اور ماخذ کے درمیان پل ہے۔ یہ ظاہر شدہ اور لامحدود کے درمیان ہے؟ جی، یہ ظاہر شدہ، شکل کی دنیا اور لامحدود کے درمیان آدھے راستے پر ہے۔ چی کو ایک دریا یا توانائی کے دھارے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے شعور کی توجہ کو باطنی جسم میں گہرائی سے لے جائیں تو آپ اس دریا کے راستے کو اس کے ماخذ تک واپس ٹریس کر رہے ہیں۔ چی حرکت ہے اور لامحدود سکون؟ بالکل، چی حرکت ہے، لامحدود سکون ہے۔ جب آپ مطلق سکون کے نقطہ پر پہنچتے ہیں جو پھر بھی زندگی سے متحرک ہے، تو آپ باطنی جسم اور چی سے آگے ماخذ تک پہنچ گئے ہیں، لامحدود۔ چی ایک ربط ہے؟ جی، چی لامحدود اور طبعی کائنات کے درمیان ربط ہے۔ یہ پیدائش اور موت کا نقطہ ہے۔ جب آپ کا شعور باہر کی طرف ہوتا ہے، ذہن اور دنیا پیدا ہوتے ہیں۔ جب یہ اندر کی طرف ہوتا ہے، یہ اپنے ماخذ کو پہچانتا ہے اور لامحدود میں گھر واپس آتا ہے۔ تو روحانی مشق کیا ہوئی؟ اب آپ کی روحانی مشق یہ ہو، اپنی زندگی گزارتے ہوئے اپنی 100% توجہ بیرونی دنیا اور اپنے ذہن کو نہ دیں، کچھ اندر رکھیں۔ ہر وقت باطنی جسم کو محسوس کریں؟ جی، روزمرہ کی سرگرمیوں میں مشغول ہوتے ہوئے بھی باطنی جسم کو محسوس کریں، خاص طور پر رشتوں میں یا فطرت سے تعلق رکھتے ہوئے۔ اس کے اندر گہرے سکون کو محسوس کریں، پورٹل کو کھلا رکھیں۔ لامحدود سے جڑے رہنے کی یہ حالت روشن خیالی ہے۔ خواب کے بغیر گہری نیند کا کیا ذکر ہے؟ آپ ہر رات لامحدود میں سفر کرتے ہیں۔ جب آپ گہری خواب کے بغیر نیند کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، آپ ماخذ کے ساتھ ضم ہو جاتے ہیں۔ آپ اس سے وہ اہم توانائی حاصل کرتے ہیں جو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے برقرار رکھتی ہے جب آپ ظاہر شدہ الگ شکلوں کی دنیا میں واپس آتے ہیں۔ لیکن یہ شعوری طور پر نہیں ہوتا؟ جی، لیکن آپ اس میں شعوری طور پر نہیں جاتے۔ آپ اس حالت میں مزید موجود نہیں ہوتے۔ تو لامحدود آزاد کب کرتا ہے؟ لامحدود آپ کو تب تک آزاد نہیں کرتا جب تک آپ اس میں شعوری طور پر داخل نہ ہوں۔ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ یسوع۔ یہ تصوراتی سچائی نہیں ہے۔ جی، یہ شکل سے پرے ابدی زندگی کی سچائی ہے۔ لہٰذا اپنے باطنی جسم کو ایک پورٹل کے طور پر استعمال کریں جس کے ذریعے آپ لامحدود میں داخل ہوں، اور اس پورٹل کو کھلا رکھیں تاکہ آپ ہر وقت ماخذ سے جڑے رہیں۔ کیا دوسرے پورٹلز بھی ہیں؟ جی ہاں، دوسرے پورٹلز بھی ہیں۔ حال ناؤ مرکزی پورٹل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہر دوسرے پورٹل کا ایک لازمی پہلو ہے۔ یعنی حال کے بغیر کوئی پورٹل نہیں؟ آپ شدید طور پر حال میں موجود ہوئے بغیر اپنے جسم میں نہیں ہو سکتے۔ وقت اور ظاہر شدہ اتنے ہی لازم و ملزوم ہیں جتنے بے وقت حال اور لامحدود۔ جب آپ شدید حال کے لمحے کی آگاہی کے ذریعے نفسیاتی وقت کو تحلیل کرتے ہیں تو آپ بالواسطہ اور بلا واسطہ لامحدود سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ایک اور پورٹل سوچ کا خاتمہ تھا۔ جی، سوچ کا خاتمہ یہ ایک سادہ چیز سے شروع ہو سکتا ہے، جیسے ایک باشعور سانس لینا یا شدید چوکسی کی حالت میں ایک پھول کو دیکھنا، تاکہ بیک وقت کوئی ذہنی تبصرہ نہ چل رہا ہو۔
مراقبہ کا مقصد یہی ہے۔ سوچ ہمیں شکل میں قید رکھتی ہے؟ جی، سوچ ظاہر شدہ کے دائرے کا حصہ ہے۔ مسلسل ذہنی سرگرمی آپ کو شکل کی دنیا میں قید رکھتی ہے۔ جب آپ شدت سے موجود ہوتے ہیں تو ذہن خود بخود رک جاتا ہے۔ اور سپردگی؟ سپردگی جو ہے، اس کے خلاف ذہنی جذباتی مزاحمت کو چھوڑنا بھی لامحدود میں ایک پورٹل بن جاتا ہے۔ اندرونی مزاحمت آپ کو دوسروں سے، خود سے، اپنے ارد گرد کی دنیا سے کاٹ دیتی ہے۔ یہ علیحدگی کے احساس کو مضبوط کرتی ہے جس پر انا کا انحصار ہوتا ہے۔ سپردگی میں شکل کی شناخت نرم ہو جاتی ہے؟ جی، سپردگی کی حالت میں آپ کی شکل کی شناخت نرم ہو جاتی ہے اور کسی حد تک شفاف ہو جاتی ہے تاکہ لامحدود آپ کے ذریعے چمک سکے۔ آپ کو صرف ایک پورٹل استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت پورٹل نہیں ہے؟ نہیں، محبت پورٹل نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جو پورٹل کے ذریعے اس دنیا میں آتا ہے۔ جیسے ہی ایک پورٹل کھلتا ہے، محبت آپ میں یکجہتی کے احساس ادراک کے طور پر موجود ہوتی ہے۔ جب تک آپ مکمل طور پر اپنی شکل کی شناخت میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی محبت نہیں ہو سکتی۔ آپ کا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں، بلکہ ایک پورٹل تلاش کرنا ہے جس کے ذریعے محبت داخل ہو سکے۔ خاموشی بھی ایک پورٹل ہے؟ جی ہاں، لامحدود اس دنیا میں چھپا ہوا ہے، لیکن ہر جگہ پایا جا سکتا ہے۔ دور سے بھونکتے کتے یا گزرتی کار کی آواز سنیں، کیا آپ اس میں لامحدود کی موجودگی محسوس کر سکتے ہیں؟ اسے خاموشی میں تلاش کریں؟ جی، اسے اس خاموشی میں تلاش کریں جس سے آوازیں آتی ہیں اور جس میں وہ واپس جاتی ہیں۔ آوازوں سے زیادہ خاموشی پر توجہ دیں۔ بیرونی خاموشی پر توجہ دینا اندرونی خاموشی پیدا کرتا ہے۔ ذہن ساکن ہو جاتا ہے۔ ایک پورٹل کھل رہا ہے۔ خاموشی آواز کو ممکن بناتی ہے؟ ہر آواز خاموشی سے پیدا ہوتی ہے، خاموشی میں واپس مر جاتی ہے اور اپنی زندگی کے دوران خاموشی سے گھری رہتی ہے۔ خاموشی آواز کو ہونے کے قابل بناتی ہے۔ لامحدود اس دنیا میں خاموشی کے طور پر موجود ہے۔ خدا خاموشی جیسا ہے؟ جی، اس دنیا میں کوئی چیز خدا کی طرح خاموشی جیسی نہیں ہے، بس اس پر توجہ دیں۔ گفتگو کے دوران بھی الفاظ کے درمیان خلا، جملوں کے درمیان مختصر خاموش وقفوں سے آگاہ ہوں۔ جیسے ہی آپ ایسا کرتے ہیں، آپ کے اندر سکون کا جہد بڑھتا ہے۔ آپ خاموشی پر توجہ دیے بغیر، بے وقت اندر سے ساکن ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور خلا، سپیس، یہ کیسے پورٹل ہے؟ جیسے کوئی آواز خاموشی کے بغیر موجود نہیں ہو سکتی، کوئی چیز بغیر کسی چیز کے، بغیر خالی جگہ کے موجود نہیں ہو سکتی جو اسے ہونے کے قابل بنائے۔ ہر طبیعی شے یا جسم کسی چیز سے نہیں نکلا ہے، کسی چیز سے گھرا ہوا ہے اور بالآخر کسی چیز میں واپس نہیں آئے گا۔ مادہ بھی زیادہ تر خالی جگہ ہے؟ دان بتاتے ہیں کہ مادے کی ٹھوسیت ایک وہم ہے، یہاں تک کہ بظاہر ٹھوس مادہ بھی تقریباً 100% خالی جگہ ہے۔ شکل خالی پن ہے، خالی پن شکل ہے؟ بالکل، ہارٹ سوتر کا قول، تمام چیزوں کا جوہر خالی پن ہے۔ لامحدود نہ صرف اس دنیا میں خاموشی کے طور پر موجود ہے، یہ پوری طبعی کائنات کو خلا کے طور پر بھی محیط کرتا ہے، اندر سے اور باہر سے۔ ہم چیزوں پر توجہ دیتے ہیں، خلا پر نہیں؟ جی، خلا میں موجود چیزوں پر سب توجہ دیتے ہیں، لیکن خود خلا پر کون توجہ دیتا ہے؟ یہ کچھ نہیں کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ خلا لامحدود کا ظہور ہے، ایک بیرونی مظہر کے طور پر حواس سے سمجھی جانے والی دنیا میں۔ یہ علم کا موضوع نہیں بن سکتا۔ خلا کا کوئی وجود نہیں۔ موجود ہونا کا لفظی مطلب ہے باہر کھڑا ہونا۔ آپ خلا کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ باہر کھڑا نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں، یہ ہر دوسری چیز کو موجود ہونے کے قابل بناتا ہے۔ اگر ہم خلا پر توجہ دیں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ خلا میں موجود اشیاء سے توجہ ہٹا کر خود خلا سے آگاہ ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ خلا کا اندرونی مساوی آپ کے ذہنی اشیاء ہیں، خیالات، جذبات اور حواس کی اشیاء۔ اور خلا کا اندرونی مساوی شعور ہے؟ جی، اور خلا کا اندرونی مساوی وہ شعور ہے جو آپ کے ذہنی اشیاء کو ہونے کے قابل بناتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چیزوں، خلا میں اشیاء سے توجہ ہٹاتے ہیں تو آپ خود بخود اپنے ذہنی اشیاء سے بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے اور خلا یا خاموشی سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ تو خلا سے آگاہ ہونا بے دماغی سے آگاہ ہونا ہے؟ جی، اپنے ارد گرد خالی جگہ سے آگاہ ہو کر آپ بے وقت بے دماغی کی جگہ خالص شعور، لامحدود سے آگاہ ہوتے ہیں۔ خلا اور خاموشی ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں؟ جی، ایک ہی چیز، ایک ہی کچھ نہیں کہ دو پہلو ہیں۔
وہ اندرونی خلا اور اندرونی خاموشی کا بیرونی اظہار ہیں جو سکون ہے، تمام وجود کا لامحدود تخلیقی رحم۔ زیادہ تر انسان اس جہت سے مکمل طور پر بے ہوش ہیں، کوئی اندرونی خلا نہیں، کوئی سکون نہیں، وہ توازن سے باہر ہیں۔ وہ دنیا کو جانتے ہیں، خدا کو نہیں؟ وہ دنیا کو جانتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں، لیکن وہ خدا کو نہیں جانتے۔ اگر ہم لامحدود سے جڑے رہیں، اگر آپ لامحدود کے ساتھ باشعور تعلق میں رہیں تو آپ ظاہر شدہ اور اس میں ہر زندگی کی شکل کی قدر، محبت اور گہرا احترام کرتے ہیں بطور ایک زندگی کے اظہار کے جو شکل سے پرے ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر شکل بالآخر دوبارہ تحلیل ہونے والی ہے اور یہاں باہر کی کوئی چیز اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ خلا اور وقت کی حقیقی نوعیت کیا ہے؟ اگر صرف خاموشی ہوتی تو وہ آپ کے لیے موجود نہ ہوتی۔ صرف جب آواز ظاہر ہوتی ہے تو خاموشی وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح اگر خلا میں کوئی اشیاء نہ ہوتی تو وہ آپ کے لیے موجود نہ ہوتی۔ دنیا اور خلا بیک وقت پیدا ہوتے ہیں۔ خلا کچھ نہیں ہے، لہٰذا اسے کبھی تخلیق نہیں کیا گیا۔ خلا خدا کا جسم ہے؟ جو ہمیں ہماری کائنات میں خلا کے طور پر نظر آتا ہے وہ خود لامحدود ہے، بیرونی طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ خدا کا جسم ہے، اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے وہ سکون اور وسعت جو کائنات کو ہونے کے قابل بناتی ہے صرف خلا میں باہر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بھی ہے۔ جب ہم موجود ہوتے ہیں تو اسے محسوس کرتے ہیں؟ جی، جب آپ مکمل طور پر موجود ہوتے ہیں تو آپ اسے بے دماغی کی ساکن اندرونی جگہ کے طور پر پاتے ہیں۔ آئنسٹائن نے خلا اور وقت کو الگ نہیں کہا؟ جی، وہ انہیں خلا وقت تسلسل، اسپیس ٹائم کنٹینیوم کہتے ہیں۔ جو آپ بیرونی طور پر خلا اور وقت کے طور پر سمجھتے ہیں وہ بالآخر وہمی ہیں، لیکن ان میں سچائی کا ایک مرکز ہے۔ وہ خدا کی دو لازمی صفات ہیں، لامحدودیت اور ابدیت۔ ان کا اندرونی مساوی کیا ہے؟ آپ کے اندر خلا اور وقت دونوں کا ایک اندرونی مساوی ہے جو ان کی حقیقی نوعیت نیز آپ کی اپنی کو ظاہر کرتا ہے۔ خلا بے دماغی کا ساکن لامحدود گہرا دائرہ ہے، وقت کا اندرونی مساوی موجودگی ابدی حال کی آگاہی ہے۔ جب ہم انہیں اندر محسوس کرتے ہیں، جب خلا اور وقت کو اندر لامحدود بے دماغی اور موجودگی کے طور پر محسوس کیا جاتا ہے تو بیرونی خلا اور وقت آپ کے لیے موجود رہتے ہیں، لیکن وہ بہت کم اہم ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھی آپ کے لیے موجود رہتی ہے، لیکن وہ آپ کو مزید نہیں باندھے گی۔ تو دنیا کا مقصد دنیا سے ماورا ہونا ہے؟ جی، لہٰذا دنیا کا حتمی مقصد دنیا کے اندر نہیں بلکہ دنیا سے ماورا ہونے میں ہے۔ دنیا کی ضرورت ہے تاکہ لامحدود کو محسوس کیا جا سکے۔ اگر کوئی وہم نہ ہوتا تو کوئی روشنی خیالی نہ ہوتی۔ بدھ مت کہاوت۔ دنیا اور بالآخر آپ کے ذریعے لامحدود خود کو جانتا ہے۔ آپ کائنات کے الہی مقصد کو سامنے لانے کے لیے یہاں ہیں۔ آخر میں کتاب باشعور موت یا کانشیس ڈیتھ کا ذکر کرتی ہے۔ کیا یہ بھی ایک پورٹل ہے؟ جی ہاں، خواب کے بغیر گہری نیند کے علاوہ ایک اور غیر ارادی پورٹل ہے۔ یہ جسمانی موت کے وقت مختصر طور پر کھلتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے دوران روحانی ادراک کے تمام دوسرے مواقع گنوا دیے ہیں تو جسم کے مرنے کے فوراً بعد آپ کے لیے ایک آخری پورٹل کھل جائے گا۔ قریب المرگ تجربے؟ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کی طرح۔ جی، لاتعداد لوگوں کے بیانات ہیں جنہوں نے اس پورٹل کا بصری تاثر روشنی کے طور پر دیکھا اور پھر قریب المرگ تجربے سے واپس آئے۔ تبتی کتاب الموت ٹبیٹن بک آف دا ڈیڈ میں اسے خالی پن کی بے رنگ روشنی کی چمکدار شان کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو آپ کا اپنا حقیقی نفس ہے۔ یہ پورٹل بہت مختصر ہوتا ہے؟ جی، یہ پورٹل بہت مختصر طور پر کھلتا ہے، اور جب تک آپ نے اپنی زندگی میں لامحدود کی جہت کا سامنا نہیں کیا ہوگا آپ ممکنہ طور پر اسے گوا دیں گے۔ لوگ اسے کیوں گوا دیتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ بہت زیادہ بقایا مزاحمت، بہت زیادہ خوف، ایسی تجربے سے بہت زیادہ لگاؤ، ظاہر شدہ دنیا سے بہت زیادہ شناخت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ پورٹل دیکھتے ہیں، خوف سے منہ موڑ لیتے ہیں اور پھر ہوش کھو دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ زیادہ تر غیر ارادی اور خودکار ہوتا ہے۔ بالآخر پیدائش اور موت کا ایک اور دور ہوگا۔ ان کی موجودگی شعوری لافانیت کے لیے ابھی تک کافی مضبوط نہیں تھی۔ تو کیا اس پورٹل سے برلمے کا مطلب فنا ہو جانا ہے؟ شخصیت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، فنا نہیں ہے۔ تمام دوسرے پورٹلز کی طرح آپ کی چمکدار حقیقی فطرت باقی رہتی ہے، لیکن شخصیت نہیں۔
کسی بھی صورت میں آپ کی شخصیت میں جو کچھ بھی حقیقی یا حقیقی قدر کا ہے وہ آپ کی حقیقی فطرت ہے جو چمک رہی ہے، یہ کبھی نہیں کھوتا۔ تو موت بھی ایک موقع ہے؟ جی، موت کے قریب پہنچنا اور خود موت جسمانی شکل کا تحلیل ہونا ہمیشہ روحانی ادراک کا ایک بڑا موقع ہوتا ہے۔ یہ موقع افسوسناک طور پر زیادہ تر وقت گوا دیا جاتا ہے۔ ہر پورٹل موت کا پورٹل ہے؟ جی، ہر پورٹل موت کا پورٹل ہے، جھوٹے نفس کی موت۔ انلائٹنڈ ریلیشن شپس۔ ٹولے یہاں ایک بہت عام غلط فہمی سے بات شروع کرتے ہیں کہ شاید کوئی خاص رشتہ یا کوئی پارٹنر ہمیں مکمل کر دے گا، ہمیں حقیقی خوشی دے گا۔ جی، اور ٹولے فوراً یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ تو مستقبل میں نجات یعنی سیلویشن ڈھونڈنے کی کوشش ہے، جو کہ ایگو کا ایک عام طریقہ ہے۔ حقیقی نجات یعنی وہ جو گہرا سکون ہے، تکمیل کا احساس، وہ کسی شخص یا مستقبل کے واقعے پر منحصر نہیں ہے، وہ تو یہی ہے، ابھی ہے، حال کے لمحے میں، ناؤ میں۔ یہ جاننا کہ ہم سب اس ایک عظیم زندگی ون لائف کا حصہ ہیں، اصل میں یہی تکمیل ہے۔ نجات کہیں باہر نہیں، ہمارے اندر ہی ہے۔ تو پھر یہ جو رشتوں میں ہوتا ہے، شدید محبت اور پھر ایک دم سے نفرت، تلخی، جسے ٹولے لو ہیٹ ریلیشن شپس کہہ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ڈرامہ کیوں آتا ہے؟ ٹولے کے مطابق اس کی مین وجہ ہے انا کی، ڈرامے کی لت، ایڈکشن ٹو ڈراما۔ انا کو تضادات پسند ہے، وہ محبت کے جو شدید جذبات ہوتے ہیں ان سے توانائی لیتی ہے، لیکن جب اس کی وہ غیر حقیقی سی امیدیں پوری نہیں ہوتی یا جب پرانا جذباتی درد یعنی پین باڈی وہ متحرک ہو جاتا ہے، ہاں، ٹریگر ہو جاتا ہے۔ بالکل، تو وہی توانائی پھر نفرت، الزام تراشی اور غصے میں بدل جاتی ہے۔ ٹولے کہتی ہیں کہ یہ عام رومانوی محبت نہیں ہے، اصل میں یہ انا کی ضرورت مندی ہے۔ سچی محبت تو ذہن و انا سے آگے کی چیز ہے، اس کا کوئی الٹ نہیں ہوتا۔ یہ بات تو بہت گہری ہے۔ تو اگر کوئی ایسے لت والے ایڈکٹیو رشتے میں ہے تو اسے ایک صحت مند انلائٹنڈ رشتے میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ ٹولے کوئی حل بتاتے ہیں؟ حل وہی ہے جو پوری کتاب کا مرکزی خیال ہے، موجودگی، پریزنس۔ جب آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ہوتے ہوئے مکمل طور پر حال میں موجود ہوتے ہیں نا، اپنی سوچوں اور جذباتی رد عمل سے جو اکثر پین باڈی سے آ رہے ہوتے ہیں، ان سے اپنی شناخت نہیں بناتے، یعنی ان میں بہہ نہیں جاتے۔ ہاں بالکل، تو آپ رشتے میں ایک نئی ڈائمنشن لے آتے ہیں۔ سب سے اہم قدم ہے اپنے ساتھی کو مکمل طور پر قبول کرنا، ایکسیپٹنس، بغیر کسی فیصلے کے، بغیر انہیں بدلنے کی کوشش کیے۔ یہ قبولیت ہی ہے جو تبدیلی کا سب سے بڑا کیٹلسٹ بنتی ہے۔ یاد رکھیں، محبت کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کسی سے لیتے ہیں، یہ آپ کے اندر، آپ کے وجود، بینگ کی ایک حالت ہے۔ اچھا، یعنی رشتے ایک طرح سے اسپریچول پریکٹس بن جاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے اندر چھپے ہوئے ایگو کے پیٹرنز اور پین باڈی کو سامنے لے آتے ہیں۔ بالکل، رشتے ایک آئینے کی طرح ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہم اندرونی طور پر کہاں کھڑے ہیں۔ جب ساتھی کا کوئی رویہ ہمیں تکلیف دیتا ہے نا، تو بجائے رد عمل ظاہر کرنے کے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر اٹھنے والے جذبات کو، غصہ، حسد، خوف، ان کو شعوری طور پر دیکھیں، محسوس کریں اور ان سے آئیڈینٹیفائی نہ کریں۔ جی، ان سے شناخت نہ بنائیں۔ یہ آسان نہیں ہے، بالکل نہیں، لیکن یہی روحانی ترقی ہے۔ دوسروں کو اور خود کو جگہ دینا، گیونگ سپیس، یہ بہت ضروری ہے۔ فیصلے چھوڑنا اور صرف مشاہدہ کرنا۔ اس باب میں ٹولے یہ بھی کہتے ہیں کہ وائی ویمن آر کلوزر ٹو انلائٹمنٹ۔ یہ خیال تھوڑا سا متنازع سا لگتا ہے، اس کی کیا وضاحت ہے؟ دیکھیں، ٹولے کا نظریہ یہ ہے کہ تاریخی اور حیاتیاتی طور پر خواتین اپنے جسم اور وجود، بینگ سے زیادہ جڑی ہوئی محسوس کرتی ہیں قدرتی طور پر، جبکہ مردوں کا جھکاؤ عموماً ذہن، مائنڈ کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ انلائٹنمنٹ کا تعلق ذہن سے نکل کر وجود میں آنے سے ہے، تو شاید خواتین کے لیے یہ سفر تھوڑا آسان ہو، یوں سمجھیں۔ لیکن وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ خواتین کے لیے بڑی رکاوٹ ان کا اجتماعی درد جسم، کلیکٹیو فیمیل پین باڈی ہو سکتا ہے، جو ہزاروں سالوں کے جبر اور تکالیف سے بنا ہے۔ ٹولے کا مقصد یہاں موازنہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان توانائیوں کو سمجھنا ہے۔ اور اس اجتماعی درد جسم سے آزادی کیسے ممکن ہے؟
خاص طور پر جب یہ، جیسا آپ نے کہا، ماہواری کے دوران زیادہ متحرک ہو سکتا ہے؟ ٹولے یہاں بھی موجودگی اور قبولیت پر ہی زور دیتی ہیں، پریزنس اینڈ ایکسیپٹنس۔ جب درد جسم متحرک ہونے لگے، اس کے پہلے نشان پر ہی ہوشیار ہو جائیں، الرٹ، اس پر پوری توجہ دیں، اس کی توانائی کو اپنے جسم میں محسوس کریں، بغیر اس سے لڑے یا اس سے کوئی کہانی بنائیں۔ یہ جانے کہ یہ میں نہیں ہوں، یہ درد جسم ہے۔ مکمل توجہ اور قبولیت جو ہے نا، وہ اس توانائی کو شعور میں بدل دیتی ہے۔ ٹرانسمیوٹیشن، یہ ایک موقع ہے گہری ہیلنگ کا۔ بہت خوب۔ اچھا، اب چلتے ہیں چیپٹر 9 بیونڈ ہیپینس اینڈ ان ہیپینس دیر از پیس کی طرف۔ عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ یہ خوشی اور ناخوشی کے عام تصور سے آگے کی بات کر رہا ہے۔ جی ہاں، ٹولے واضح کرتی ہیں کہ عام خوشی، ہیپینس، وہ حالات پر منحصر ہوتی ہے۔ جب چیزیں اچھی ہوتی ہیں تو ہم خوش، جب بری ہوتی ہیں تو ناخوش، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن اندرونی سکون، انر پیس، وہ حالات پر منحصر نہیں۔ وہ اس وقت بھی موجود ہو سکتا ہے جب باہر حالات مشکل ہوں۔ ٹولے یہ بھی سوال اٹھاتی ہیں کہ کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا؟ اکثر ناکامی یا تکلیف ہمیں بہت کچھ سکھا جاتی ہے نا؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بس ہر چیز کو قبول کر لینا چاہیے، چاہے وہ کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو؟ نہیں، قبولیت، ایکسیپٹنس کا مطلب بے بسی یا حالات کو پسند کرنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے حال کے لمحے کی جو حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا، اس سے لڑنے کی بجائے جو ہے، واٹ از، اس کے خلاف اندرونی مزاحمت، انر ریزسٹنس چھوڑ دینا، یہی اصل دانش مندی ہے۔ جب آپ مزاحمت چھوڑتے ہیں تو آپ منفی جذبات اور دکھ، سفرنگ سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ تکلیف، پین شاید ہو، لیکن سفرنگ ضروری نہیں۔ اس قبولیت کے نیچے ایک گہرا سکون موجود ہوتا ہے۔ اگر صورتحال کو بدلا جا سکتا ہے تو پہلے اسے قبول کریں، پھر عمل کریں۔ یہ عمل ایگو کی بجائے گہری ذہانت سے آئے گا۔ یہ قبولیت مانی بات دی اینڈ آف یور لائف ڈرامہ والے حصے سے بھی جڑتی ہے، جہاں ٹولے کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا زیادہ تر ڈرامہ انا کی تخلیق ہے، ایگو کریٹڈ ہے۔ بالکل، انا، ایگو، خود کو ایک الگ تھلگ وجود سمجھتی ہے جو ہمیشہ خطرے میں ہے یا کسی چیز کی کمی محسوس کر رہی ہے۔ اس کے بنیادی رویے کیا ہیں؟ مزاحمت، کنٹرول، طاقت کا حصول، لالچ، دفاع اور حملہ۔ جب ایک انا دوسری انا سے ٹکراتی ہے تو ڈرامہ پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے، یہاں تک کہ اکیلے میں بھی انا خود ترسی، جرم، پریشانی کی صورت میں ڈرامہ بناتی رہتی ہے۔ زیادہ تر لوگ لاشعوری طور پر اپنے اس ڈرامے سے جڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی کہانی ہی ان کی شناخت بن جاتی ہے، جو ہے کہ مکمل قبولیت اس سارے ڈرامے کا خاتمہ ہے۔ اسی باب میں ٹولے زندگی کے اتار چڑھاؤ اور ہر چیز کے غیر مستقل، امپرماننٹ ہونے پر بھی بات کرتے ہیں۔ اسے قبول کرنا کیسے سکون لا سکتا ہے؟ دیکھیں نا، زندگی میں ہر چیز سائیکلز میں چلتی ہے۔ دن، رات، موسم، کامیابی، ناکامی، خوشی، غم۔ ہم اکثر اچھے وقت کو پکڑ کر رکھنا چاہتے ہیں اور برے وقت سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ یہ جو مزاحمت ہے نا، یہی تکلیف پیدا کرتی ہے۔ ٹولن کہتی ہیں کہ ان چکروں کو زندگی کا حصہ سمجھ کر قبول کریں۔ ناکامی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کامیابی، شاید روحانی ترقی کے لیے زیادہ اہم ہو۔ چیزوں اور حالات سے لطف اندوز ہوں، لیکن ان سے اپنی شناخت نہ بنائیں۔ یعنی اٹیچمنٹ نہ ہو۔ بالکل، وہ آپ کی زندگی نہیں ہے، صرف آپ کی زندگی کی صورتحال، لائف سچویشنز ہیں۔ یہ سمجھنا کہ سب کچھ بدل رہا ہے، یہ ہمیں کسی چیز سے چمٹے رہنے کی تکلیف سے بچاتا ہے اور ایک گہرا سکون لاتا ہے۔ اور منفی جذبات، نیگیٹیوٹی، ان کا کیا کریں؟ کیا ان کا کوئی فائدہ ہے؟ تولے کے مطابق تمام منفی جذبات اندرونی مزاحمت کی ہی ایک شکل ہیں۔ نیگیٹیوٹی از ریزسٹنس۔ انا سمجھتی ہے کہ منفی ہو کر، شکایت کر کے یا پریشان ہو کر وہ حالات کو کنٹرول کر لے گی، لیکن حقیقت میں منفیت صرف انا کو مضبوط کرتی ہے اور اچھی چیزوں کو روکتی ہے۔ البتہ منفی جذبات ایک الارم کی طرح ہو سکتے ہیں، ایک اشارہ۔ جب آپ منفی محسوس کریں تو یہ ایک سائن ہے کہ آپ حال سے بھٹک گئے ہیں اور انا کے چنگل میں ہیں۔ یہ آپ کو یاد دہانی کراتا ہے، جاگو، حاضر رہو، ویک اپ، بی پریزنٹ۔ اس احساس کو تسلیم کریں، اسے دیکھیں اور اگر ممکن ہو تو اسے جانے دیں، ڈراپ اٹ۔ اگر نہیں چھوڑ سکتے تو اپنی توجہ اس احساس پر لے جائیں بغیر کسی فیصلے کے۔
یہ تو بہت عملی مشورہ ہے. چلیں اب آخری باب کی طرف بڑھتے ہیں. چیپٹر 10 دا میننگ آف سرنڈر. سپردگی، سرنڈر، یہ لفظ سن کر اکثر لوگ کمزوری یا ہار ماننا سمجھتے ہیں. جی، لیکن ٹولے اس کی بالکل مختلف تعریف کرتی ہیں. ان کے نزدیک سرنڈر کا مطلب ہے زندگی کے بہاؤ کے خلاف مزاحمت کرنے کے بجائے اس کے آگے جھک جانے کی دانشمندی، وزڈم. یہ ہار ماننا نہیں ہے بلکہ حقیقت کو تسلیم کرنا ہے. زندگی کا بہاؤ صرف حال، ناؤ میں محسوس ہوتا ہے، تو سپردگی کا مطلب ہے حال کے لمحے کو غیر مشروط طور پر قبول کرنا، اندرونی مزاحمت کو چھوڑ دینا. یہ قبولیت ہمیں انا کی قید سے آزاد کرتی ہے اور ہمارے حقیقی وجود، بینگ سے جوڑتی ہے. لیکن اگر حالات واقعی خراب ہوں، جیسے کوئی بیماری یا بڑا نقصان، تو سپردگی کیسے ممکن ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم کوشش کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، سرنڈر بنیادی طور پر ایک اندرونی کیفیت ہے، انر اسٹیٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیرونی طور پر عمل نہیں کر سکتے، ایکشن ممکن ہے. ٹولے مثال دیتی ہیں کہ اگر آپ کیچڑ میں پھنس گئے ہیں تو سرنڈر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہیں بیٹھے رہیں مایوس ہو کر، یہ تو ریزگنیشن ہوگا. سرنڈر کا مطلب ہے پہلے اندرونی طور پر اس حقیقت کو قبول کرنا کہ میں اس وقت کیچڑ میں پھنسا ہوا ہوں، بغیر غصے یا مایوسی کے. پھر اس قبولیت کی حالت سے آپ باہر نکلنے کے لیے جو ضروری قدم ہے وہ اٹھائیں. عمل سرنڈر کے ساتھ بالکل ممکن ہے، بلکہ سرنڈر کی حالت میں کیا گیا عمل زیادہ مؤثر اور پرسکون ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ انا کی گھبراہٹ یا پینک سے نہیں آتا، بلکہ ایک گہری ذہانت، انٹیلیجنس سے آتا ہے. اچھا، یعنی سرنڈر ہمیں بے عملی کی طرف نہیں لے جاتی، بلکہ ہمارے عمل کی توانائی، کوالٹی بدل دیتی ہے. بالکل وہی بات ہے. جب آپ مزاحمت چھوڑتے ہیں نا، تو آپ ذہن کی محدود توانائی سے نکل کر وجود، بینگ کی لامحدود توانائی سے جڑ جاتے ہیں. ٹولے اسے اسپرچول انرجی کہتی ہیں. اس توانائی سے کیا گیا عمل تخلیقی ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے، اور وہ تکلیف پیدا نہیں کرتا جو انا پر مبنی عمل سے ہوتی ہے. اسی لیے سپردگی مثبت تبدیلی لانے کا سب سے اہم قدم ہے. تعلقات میں سپردگی کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو کیا اسے بھی قبول کر لیں؟ یہاں بھی اندرونی اور بیرونی عمل کا فرق سمجھنا ضروری ہے. اندرونی طور پر آپ دوسرے شخص کے لاشعوری رویے، انکانشیس بیہیویئر کے خلاف مزاحمت نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کی انا یا درد جسم کی وجہ سے ہے. آپ ان پر فیصلہ نہیں لگاتے. لیکن بیرونی طور پر آپ مکمل اندرونی عدم مزاحمت کے ساتھ بہت مضبوطی سے نہیں کہہ سکتے ہیں یا صورتحال سے نکل سکتے ہیں. یہ نہیں رد عمل، ری ایکشن نہیں ہوگا، بلکہ ایک پرسکون اور واضح جواب، رسپانس ہوگا. ٹھیک ہے. سپردگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو استعمال ہونے دیں. اور بیماری یا کسی بڑی آفت، ڈیزاسٹر کی صورت میں وہاں سپردگی کیسے مدد کر سکتی ہے؟ یہ تو بہت مشکل حالات ہوتے ہیں. ٹولے کہتے ہیں کہ شدید مشکلات، جنہیں وہ لمٹ سچویشنز کہتے ہیں، وہ اکثر انا کے سخت خول کو توڑ دیتی ہیں اور ہمیں سپردگی پر مجبور کرتی ہیں. بیماری کی صورت میں بیماری کے ذہنی لیبل سے آگے جائیں. صرف اس لمحے کے جسمانی احساس کو، درد، کمزوری، اس کو قبول کریں. بیماری تو ماضی اور مستقبل کی کہانی ہے. حال میں صرف یہ لمحہ ہے، یہ احساس ہے. اس لمحے کے احساس کے آگے سر تسلیم خم کریں. سرنڈر ٹو واٹ از ان دس مومنٹ. تکلیف کو آپ کو حال میں مزید گہرا لے جانے دیں. اسے انلائٹنمنٹ کے لیے استعمال کریں. یاد رکھیں، سپردگی حالات کو براہ راست نہیں بدلتی، یہ آپ کو بدلتی ہے. اور جب آپ بدلتے ہیں تو آپ کی دنیا بدل جاتی ہے. واہ، یعنی تکلیف کو شعور میں بدلنے کی طاقت سپردگی میں ہے. یہ ٹرانسفارمنگ سفرنگ انٹو پیس والا نقطہ ہے نا؟ جی، ٹولے کہتی ہیں کہ تکلیف سے نکلنے کے 2 موقع ہیں. پہلا، ہر لمحے جو ہے اسے قبول کریں، سرنڈر ٹو واٹ از ایکسٹرنلی. اگر آپ یہ موقع گوا دیتے ہیں اور منفیت یا تکلیف پیدا ہوتی ہے تو دوسرا موقع آتا ہے، وہ یہ کہ جو باہر ہے اسے قبول نہیں کر سکتے تو جو اندر ہے یعنی تکلیف کا احساس، اسے قبول کریں، سرنڈر ٹو واٹ از انٹرنلی. درد سے بھاگے نہیں، اس سے لڑے نہیں، بس اسے محسوس کریں.
پوری توجہ اس احساس پر لائیں بغیر کسی ذہنی کہانی کے۔ یہ آسان نہیں، یہ مرنے جیسا لگ سکتا ہے، انا کی موت، لیکن جب آپ اس اندرونی درد کو مکمل قبولیت کے ساتھ گلے لگاتے ہیں تو وہ گہرے سکون میں بدل جاتا ہے۔ یہ ایک الکمی ہے۔ آخر میں ٹولے پاور ٹو چوز کی بات کرتے ہیں، کیا ہم واقعی اپنی تکلیف چنتے ہیں؟ تو یہ واضح کرتی ہیں کہ حقیقی انتخاب، چوائس، صرف شعور، کانشسنس کی حالت میں ممکن ہے۔ جب تک ہم اپنی آنا اور ماضی کی کنڈیشننگ کے ساتھ پوری طرح سے آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، ہم لاشعوری طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، انکانشسلی، اور تب ہمارے پاس حقیقی انتخاب نہیں ہوتا۔ ہم صرف پرانے پیٹرنز دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، انتخاب تب شروع ہوتا ہے جب ہم حاضر ہوتے ہیں، پریزنٹ ہوتے ہیں، اور اپنے ذہن کے مشاہدے کے قابل ہوتے ہیں، آبزرور بن جاتے ہیں۔ اسی لیے دوسروں کو ان کی تکلیف کا ذمہ دار ٹھہرانا، جیسے والدین سے ناراضگی رکھنا، یہ اکثر بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ شاید ان کے پاس اس وقت شعوری انتخاب تھا ہی نہیں۔ یہ سمجھ ہمدردی لاتی ہے، کمپیشن۔ سچی معافی بھی تبھی ممکن ہوتی ہے جب ہم حال کی طاقت کے ذریعے ماضی کو بے اختیار کر دیتے ہیں۔ تو گویا پوری کتاب کا نچوڑ لب اللباب یہی ہے کہ حال کے لمحے میں پوری طرح موجود رہنا، جی، جو ہے اسے قبول کرنا اور اپنی آنا اور درد جسم سے شناخت ختم کرنا، یہی حقیقی آزادی، سکون اور روشن خیالی کا راستہ ہے۔ بالکل۔ مختصراً، دی پاور آف ناؤ کا مرکزی پیغام یہی ہے۔ ہماری زندگی کا تجربہ ہماری اندرونی حالت پر منحصر ہے۔ جب ہم ماضی اور مستقبل کی قید سے نکل کر حال کے لمحے میں جینا سیکھ لیتے ہیں، مزاحمت چھوڑ کر سپردگی اختیار کرتے ہیں، تو ہم نہ صرف اپنے دکھوں سے نجات پاتے ہیں بلکہ اپنی حقیقی فطرت، جو کہ سکون، محبت اور تخلیقی صلاحیت ہے، اسے دریافت کرتے ہیں۔ نجات کہیں دور نہیں ہے، یہی ہے، ابھی ہے۔ The salvation is now۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا آپ ابھی اسی لمحے اپنے اندر کسی چھوٹی سی اندرونی مزاحمت کو پہچان سکتے ہیں؟ شاید کسی سوچ کے خلاف، کسی احساس کے خلاف، یا کسی صورتحال کے خلاف۔ صرف مشاہدہ کریں، بغیر فیصلے کے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری گفتگو ایکھرٹ ٹولے کی کتاب دی پاور آف ناؤ پر مبنی